السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فائزہ افتخار کا مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے تمہیں جیت لوں گی ہار کے۔ یہ ناول جی کب آیا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن بہت پرانے زمانے کا ناول ہے اور بہت 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 اچھا ناول ہے، بہت ہی اچھا ناول ہے۔ ایک میرڈ کپل ہے، ان کی لائف ہے اور بہت ہی میچیور اور بولڈ بھی ہے۔ یس، کافی بولڈ ناول ہے، تو اس میں جو خیالات ہیں اور اظہار وغیرہ ہے نا وہ کافی بولڈ ہیں، تو اور لیکن ناول بہت اچھا ہے، کہانی بہت اچھی ہے اور بہت ہی میچیور ہے، تو مجھے لگتا ہے آپ کو یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ مجھے بہت پرسنلی یہ پسند آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ دنیا کی اوقات کہی، کچھ اپنی بھی اوقات کہو، کب تک چاقو دہن کو سی کر گونگی بہری بات کہو، داغے جگر کو لالا رنگیں، اشکوں کو برسات کہو، سورج کو نہ سورج پکارو، دن کو اندھی رات کہو۔ جمال چیمبر سے نکلتے ہوئے میں سخت ہیجان کا شکار تھی۔ جمال خان کا پروپوزل میرے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ میں قسمت آزمانے نکلی تھی، مگر قسمت مجھ کو ہی آزمائش میں ڈال دے گی، میں نے سوچا نہ تھا۔ ابھی 2 دن قبل ہی تو پاپا کے سوئیں پر سر جمال خان کی آمد نے مجھے ایک نئی راہ سجھائی تھی۔ ایک حادثے کے نتیجے میں پاپا کی بری طرح زخمی ہونے کے بعد جب میں دوبارہ اسی آفس سے یہ کہہ کر لوٹا دی گئی تھی کہ لیاقت بٹ جمال گروپ آف انڈسٹریز کا باقاعدہ ملازم نہیں، اس لیے اس کی کسی قسم کی ذمہ داری کمپنی پر عائد نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کمپنی کی کسی بھی طرح کی مراعات کا حقدار ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے تو پاپا نے اس کمپنی میں پارٹ ٹائم کے طور پر جاب شروع کی تھی اور ان کی ملازمت ابھی پکی نہیں ہوئی تھی کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ میں نے پھر بھی ہمت نہ ہارتے ہوئے کمپنی کے چیئرمین جمال خان کے نام ایک درخواست لکھی اور ان سے اپنے گھریلو حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے مدد چاہی۔ یقیناً یہ درخواست ان تک پہنچی بھی، مگر ان کے نوٹس لیتے لیتے پاپا اس لاچاری کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب میں نے آفس کلرک کے ہاتھ بھیجی ہوئی 10,000 کی رقم اس اطلاع کے ساتھ واپس بھجوائی تو اگلے ہی روز سوئم کے موقع پر وہ بنفس نفیس آ گئے۔ چند منٹ بیٹھنے کے بعد جب انہوں نے جیب سے رقم نکالی تو میں پردے کی اوڑ سے جائزہ لیتے ہوئے اندازہ نہ لگا سکی۔ مما عدت کی وجہ سے اندر نہ آ سکتی تھیں اور ان کے پاس بیٹھے راشد بھائی قطعی قابل اعتبار نہ تھے، سو میں بلا جھجک اندر داخل ہو گئی۔ سر، میں لیاقت بٹ کی بیٹی ہوں، آئینہ لیاقت، میں نے ہی وہ درخواست آپ کی خدمت میں بھیجی تھی۔ انہوں نے سرسری سا مجھے دیکھا، اظہار افسوس کی رسم پوری کی اور رقم میرے حوالے کر دی۔ راشد بھائی خشمگین نگاہوں سے مجھے گھورتے رہے۔ میں نے ذرا برابر بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے رقم تھامنے کو تامل نہ کیا اور ساتھ ہی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بولی، سر پلیز اگر میرے لیے کوئی جاب ہو تو، میرا BA بھی مکمل نہیں ہوا، مگر میں پرائیویٹ طور پر 2 ماہ بعد ہی امتحان دے سکتی ہوں، اور سر میں نے کمپیوٹر کورس بھی کیا ہے، ٹائپنگ، شارٹ ہینڈ میں۔ اوکے، آپ مجھ سے میرے آفس میں منڈے کو رابطہ کیجیے 10 سے 12 کے درمیان۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے تو مجھے کچھ مایوسی سی ہوئی، مگر پھر بھی پیر کو ٹھیک 10:30 بجے میں ان کے آفس میں موجود تھی۔ میرا خیال تھا مجھے گھنٹہ ڈیڑھ تو انتظار کرنا ہی ہوگا، مگر چند ہی منٹ بعد مجھے اندر بلا لیا گیا۔ میں تو آفس کی شان و شوکت دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی، اور مزید حیرت کا زوردار جھٹکا تب لگا جب انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر مجھے براہ راست پروپوز کر دیا۔ میں نے حواس میں آتے ہی سب سے پہلے انہیں بغور دیکھا۔ وہ بالکل سیریس لگ رہے تھے اور خاصے باروب بھی، تبھی میں چاہتے ہوئے بھی ان سے سوال نہ پوچھ سکی، مگر اس کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ انہوں نے مجھ پر تمام معلومات خود ہی واضح کر دیں۔ ہاں یا نہ کے لیے مجھے بالکل آزاد چھوڑتے ہوئے سوچنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا اور ساتھ ہی جتا دیا، مس آئینہ، اگر آپ کو یہ پروپوزل قبول نہ بھی ہو تو آئی ڈونٹ مائنڈ، میری طرف سے کوئی پریشر ہوگا نہ ہی وضاحت طلب سوال، بلکہ آپ کے لیے ٹیلی فون آپریٹر کی سیٹ خالی ہوگی 2200 ماہانہ کی تنخواہ کے ساتھ۔ میں خود سے الجھتی چپ چاپ وہاں سے اٹھائی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں خاصی پرکشش لڑکی ہوں، مگر میری فرینڈز کے نزدیک میں اپنی لکس کے لحاظ سے عام سی مڈل کلاس لڑکی کی بجائے پالشڈ قسم کی ماڈل لگتی ہوں۔ حالانکہ میں نے کبھی ان لوازمات سے خود کو لیس نہیں کیا تھا۔ میں جسے کبھی ڈھنگ سے آئینہ دیکھنے کا بھی خیال نہ آیا ہو، ان کی تعریفیں ہنسی میں اڑا دیتی، لیکن جمال خان، ان کا معاملہ سب سے جدا تھا۔
وہ سب سے جدا جو تھے انہیں اس کیٹیگری میں تو رکھ بھی نہیں سکتی تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری شخصیت میں کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے کہ ایک کروڑ پتی مضبوط شخصیت کا ادھیڑ عمر شخص پہلی نظر میں پہلی ہی ملاقات میں مجھ پہ فریفتہ ہو سکتا ہے۔ اس بلڈنگ سے نکلنے کے بعد پہلی بار مجھے خود میں اعتماد آتا محسوس ہوا۔ اب میرے سامنے دو راستے تھے، ایک 2200 کی تنخواہ والی آپریٹر کی سیٹ تک جاتا تھا جہاں مجھے بھانت بھانت کی آوازوں کے جواب میں سارا دن رٹے رٹائے جملے بولنے تھے، اور دوسرا راستہ مسز جمال خان کے عہدے تک جاتا تھا۔ مسز، میں نے زیر لب دہرایا۔ شادی تو دور دور تک میرے پلان میں نہ تھی۔ عام ٹین ایج لڑکیوں کی طرح میں نے کبھی اپنے خوابوں کے شہزادے کا انتظار نہیں کیا، شہنائیوں کے سپنے نہیں دیکھے۔ میرے خواب تو کچھ اور تھے، کچھ بن جانے کے، کچھ کر دکھانے کے۔ کالج پہنچنے کے بعد محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیوشنز پڑھا کر اتنی رقم جمع کر لیتی کہ گرمیوں کی تعطیلات میں کمپیوٹر، ایئر ٹکٹنگ، ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ کے کورسز کر لیے۔ ان سے میری شخصیت کو مزید اعتماد حاصل ہوا۔ میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے طور پر مکمل تیار تھی، اور اب پاپا کی ڈیتھ کے بعد تو یہ ارادہ مستحکم ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے اب میرے علاوہ کون اس گھر کی گاڑی کھینچتا؟ جیسے تیسے کر کے میں نے یہ کام پورا کرنا تھا۔ ایسے میں شادی کی گنجائش کہاں نکلتی تھی؟ مگر اب حالات اور تھے۔ اگر خدا مجھے ایک موقع دے رہا ہے تو میں کیوں ہچکچاہٹ میں وقت ضائع کروں؟ کیوں نہ آگے بڑھ کر وہ ہاتھ تھام لوں جو مجھے آسائشوں کی راہ پر لے جا سکتا ہے، میرے خواب پورے کر سکتا ہے۔ سارا دن سر کھپانے کے بعد 3-4 ہزار میں کیا کیا ضرورتیں پوری کر سکتی تھی، اپنی اور اپنے گھر والوں کی۔ پاپا کی کہانی دوبارہ سے شروع ہو جاتی۔ انہی کی طرح 18 گھنٹے کام کرنے کے بعد اسی فکر میں رات بھر جاگتی کہ ماریا کی فیس کی لاسٹ ڈیٹ گزر چکی ہے اور اب فیس جرمانے کے ساتھ بھرنی ہوگی۔ ولید کا یونیفارم پہننے کے قابل نہیں رہا۔ ماما کی کھانسی اور کمر کا درد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نہیں جمال خان، مجھے تم اپنی تمام تر شرطوں کے ساتھ قبول ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ مما پر میرے اس فیصلے کا جو اثر ہوا سو ہوا۔ راشد بھائی کا رد عمل شدید ترین تھا۔ انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ اور بھیجو لڑکی کو ہرائے گئے کے آگے۔ میں پوچھتا ہوں، جب میں وہاں اندر بیٹھا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی اس شخص کے سامنے آنے کی؟ نہ یہ آتی، نہ ہی اس بڈھے کی ہمت ہوتی ہمارے گھر کی بیٹی پر نظر ڈالنے کی۔ آپ بلا وجہ بات بڑھا رہے ہیں راشد بھائی۔ رشتہ بھیجنا نظر ڈالنا نہیں ہوتا۔ ہر لڑکی کے لیے رشتے تو آتے ہی ہیں، اور رہی میری ان کے سامنے جانے کی بات، تو آپ جانتی ہیں کہ اب پاپا کے بعد مجھے یہ گھر سنبھالنا ہے، جاب کرنی ہے، نہ جانے کن کن لوگوں میں وقت گزارنا پڑے۔ کہاں تک آپ مجھے چھپا کر رکھیں گے؟ کیا آپ اس گھر کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں؟ اگر ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس 4 دیواری میں بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے تجویز پیش کی تو ان کا سارا تیش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اب وہ میری خود سری، بے حیائی اور زبان درازی کے قصیدے پڑھتے دروازوں کے کواڑ زور سے بجاتے باہر نکل گئے۔ میں مما کی طرف پلٹی۔ مما پلیز، کیا آپ نہیں چاہتی کہ ہمیں وہ سب کچھ واپس مل جائے جو خدا نے تو ہمیں دیا تھا، مگر اس زمانے نے ٹھگ لیا؟ ہم تو کسی کا حق نہیں مار رہے، چال بازی نہیں کر رہے، سیدھے سادے طریقے سے ہمیں وہ سب دوبارہ مل رہا ہے تو اسے خدا کی رحمت جانیے۔ یوں سمجھے خدا نے پاپا کے جانے کے بعد از خود ہمارے لیے یہ وسیلہ پیدا کر دیا ہے۔ مگر بیٹی، تم ہی کیوں اپنی زندگی برباد کرتی ہو؟ مجھے ایسی خوشیاں نہیں چاہیے جو تمہاری زندگی کے رنگ چرا کر حاصل ہوں۔ اپنی باقی کی اولاد کو سکھ دینے کے لیے تمہیں دکھوں کے حوالے کیوں کر دوں؟ ماما نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیے۔ میری ماں، کون سے دکھ؟ مجھے وہ دن یاد ہیں جب ہم اس چھوٹے سے پورشن میں رہنے کی بجائے ماڈل ٹاؤن کی اس کوٹھی میں رہتے تھے۔ مجھے اس گاڑی کا رنگ اور نمبر تک یاد ہے جس میں ڈرائیور ہمیں اسکول چھوڑنے جایا کرتا تھا۔ میری یاداشت میں آپ کے اور پاپا کے وہ تمام روپ محفوظ ہیں، چمکتے چہروں، نکھری مسکراہٹوں اور اجلے لباسوں والے۔ میں وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی، اور نہ ہی مجھے بھولنے کا موقع ملا۔ رافعہ اسکول میں ہی تعلیم چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی اور پھر جلد ہی اپنے گھر کی ہو گئی۔ اپنے مسئلے، اپنی زندگی، وہ سب پچھلا بھول بھال گئی۔ اور ماریا کتنی چھوٹی سی تھی، اسے تو شاید یاد بھی نہ ہوگی کتنے بڑے گھر میں آنکھ کھولی تھی اس نے۔ ایک فل ٹائم آیا اس کے لیے مخصوص تھی، اور ولی تو پیدا ہی اس ماحول میں ہوا۔ یہ سب سمجھوتا کر سکتے تھے، میں نہیں۔ میں کبھی نہیں بھلا سکتی وہ سب کچھ۔ مجھے وہ سب واپس چاہیے ماما۔ پاپا ساری عمر خود پر چڑھا قرض اور سود اتارتے رہے۔ گھر بکا، کار بکی، فیکٹری نیلام ہوئی، آپ کے زیور، پاپا کی صحت، سب کچھ کھا لیا قرض کی اس لعنت نے۔ پاپا مرد ہو کر اتنی محنت کر کے بھی بمشکل ہمارے پیٹ ہی بھر پاتے تھے۔ میں ایک ناتجربہ کار لڑکی کس طرح اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتی ہوں؟
ماما مجھے دیکھ کر رہ گئیں۔ شاید وہ یہ تصور نہ کر سکتی تھیں کہ اتنے برس گزرنے کے بعد بھی میں یہ یاد رکھے ہوئے ہوں کہ سفید پوشی کی یہ زندگی ہماری پیدائشی نصیب نہیں۔ شاید وہ صبر و شکر سے ان تبدیلیوں کو قبول کر چکی ہوں، مگر میری حساسیت مجھے شدت پسند بنا گئی تھی۔ کالج میں اپنے ارد گرد خود سے خوشحال لوگوں کو دیکھ کر یہ احساس شدت سے جاگتا تھا کہ پاپا کی چند غلطیوں سے اگر کچھ مفاد پرست لوگ فائدہ نہ اٹھاتے، انہیں قرض در قرض کے عذاب میں نہ پھنسنا پڑتا، تو آج ہم سب کے چہرے حسرتوں کی دھوپ سے کملا کر زرد نہ پڑ گئے ہوتے۔ میرا ایمان تھا کہ خدا نے جو کچھ ہمیں عطا کیا تھا وہ ہمیں ضرور واپس ملے گا۔ میں نے از خود یہ فرض کر لیا تھا کہ جو ستم میرے خاندان پر ٹوٹا ہے، لوگوں نے جس طرح پاپا کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں تباہ کیا ہے، اسی طرح مجھ پر بھی سب کچھ چھین لینا جائز ہو گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے لڑکی بنا کر پیدا کیا، اگر لڑکا ہوتی تو میری یہ منفی سوچ ضرور مجھے مجرم بنا دیتی۔ ماما کو نیم رضامند دیکھ کر رافعہ گویا ہوئی۔ اور لوگ کیا کہیں گے تمہارے سسرال والے؟ تمہارا شوہر تانے دے دے کر مار ڈالیں گے کہ تم اپنوں کو کھلا رہی ہو، میکا بھر رہی ہو۔ ماما کو یہ گوارا کیسے ہوگا کہ وہ بیٹی کا دیا کھائیں؟ تو ماما کو یہ گوارا ہوگا کہ وہ ولید کو 9ویں کلاس سے اٹھا کر کسی ورک شاپ یا ویلڈنگ کی دکان میں بھرتی کروا دیں، اس کا بچپن خراب کر دیں، اس کا مستقبل تباہ کر دیں؟ رہی سسرالیوں اور شوہر کے تانوں کی بات، تو جمال خان یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر شادی کے بعد میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اور ماما آپ یہ بتائیں، اگر میری جاب کی تنخواہ آپ پر جائز ہے تو اس طرح کیوں نہیں؟ اگر میں یہ شادی نہ کروں تو بھی مجھے باہر تو نکلنا ہی ہے، دھکے تو کھانے ہی ہیں دفتروں کے۔ خواری تو اس طرح بھی لکھی ہے میری قسمت میں۔ کیوں رافعہ، تمہاری نظر میں کوئی اور سہارا ہے، کوئی دوسری امید ہے؟ راشد بھائی اپنے گھر بار کو مشکل سے سنبھال پاتے ہیں، کیا وہ کوئی ذمہ داری اٹھا پائیں گے؟ رافعہ کا چہرہ اتر گیا۔ ماما چپ چاپ کمرے سے نکل گئیں۔ میں جانتی تھی میرے کسی سوال کا جواب ان کے پاس نہیں، اور میرا فیصلہ انہیں قبول کرنا ہی پڑے گا۔ آئینہ، کچھ اپنے بارے میں بھی تو سوچو، اپنا خیال بھی تو کرو۔ رافعہ نے روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا۔ میرا دل بھر آیا۔ پگلی، اپنے بارے میں ہی تو سوچ رہی ہوں۔ مما، ماریا، ولید، یہ سب مجھ سے الگ ہیں کیا؟ ان کا سکھ سوچوں گی تو خود بھی سکھی رہ پاؤں گی۔ تم بیوقوف ہو آئینہ، تم شادی کری ہو اس شخص سے، نوکری نہیں۔ میں نظریں چرا گئی۔ شادی کا مطلب ہے ایک شخص سے مکمل طور پر وابستہ ہو جانا عمر بھر کے لیے۔ اپنے تمام جذبے، احساسات اس سے منسوب کرنا آسان ہوگا تمہارے لیے۔ وہ شخص، میں اس کی صحیح عمر نہیں جانتی، مگر وہ پاپا سے بھی چند برس بڑا ہی ہوگا، جوان اولادوں والا، مکمل فیملی رکھنے والا۔ جذباتی طور پر اتنا آسودہ شخص تمہیں کیا تسکین دے پائے گا؟ تمہارے دل کی زمین تو سوکھی ہی رہ جائے گی۔ میری بہنا، کیا وہ محبت دے پائے گا تمہیں؟ تمہاری اور اس کی عمر میں اتنا فرق ہے، تمہارے اور اس کے محبت کے تقاضے اور طرح کے ہیں۔ اوہ رافو، تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو، پھر بھی ایسی باتیں کر رہی ہو۔ پتہ ہی ہے کہ مجھے ان پیار و محبت اور رومانٹک قسم کی باتوں سے سخت الرجی ہے، کوئی دلچسپی نہیں مجھے عشقیہ قسم کی داستانوں میں۔ مجھے کیا کرنا ہے ایسے شوہر کا جو خالی جیب لیے دن رات میرے قدموں میں بیٹھا اظہار محبت کرتا رہے، خالی خولی مجھ پر فدا ہوتا رہے؟ میرا مزاج اور طرح کا ہے، اور یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ میں ایسے شخص کو 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بات ختم کر کے اٹھائی۔ میں بے حد پریکٹیکل اور 2 ٹوک سوچ رکھنے والی لڑکی تھی۔ میرے اٹل فیصلے کے آگے کوئی کچھ نہ کر سکا، اور میں مسز جمال خان بن کر ڈیفینس کے اس لگژری اپارٹمنٹ میں رخصت ہو کر آ گئی جو جمال خان نے میرے لیے فرنشڈ کیا تھا۔ مما بے حد سہمی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں ہر طرح سے تسلی دی، مگر نہ جانے کیوں وہ بے چین تھیں، حالانکہ میں تو بہت سی باتیں ان سے چھپا گئی تھی۔ تم شادی کر رہی ہو، نوکری نہیں۔ رافعہ کے الفاظ مجھے یاد آئے تو میں اداسی سے مسکرا دی۔ نوکری ہی تو کر رہی ہوں میں، جاب سمجھ کر ہی یہ عہدہ قبول کیا ہے میں نے۔ شارٹ کٹ کے ذریعے اپنا کھویا ہوا عیش و آرام واپس لینے کی سوچ نے ہی یہ راستہ منتخب کرنے میں مدد کی میری۔ یہ میری جاب ہی تو ہے کہ مجھے ایک یس سر قسم کی بیوی کا رول ادا کرنا ہے۔ جمال خان نے اپنی عمر 55 برس بتائی تھی، حالانکہ اگر وہ 50 یا 48 بھی بتا دیتے تو یقین کیا جا سکتا تھا۔ نہ تو ان کی چندیاں چمک رہی تھی، نہ ہی گرے بالوں نے بزرگی اوڑا رکھی تھی، بلکہ لندن سے پلانٹ کرائے گئے بھورے بال سٹائل سے کشادہ پیشانی پر بکھرے تھے۔ نظر کا چشمہ لگانے کی بجائے مستقل لینس فٹ تھے۔ اونچا قد اور مضبوط کاٹھی، اس عمر میں بھی باقاعدہ ایکسرسائز کے باعث فٹ فاٹ تھے۔ گھر میں بنے ذاتی جم اور سوئمنگ پول کی وجہ سے اتنی مصروفیات میں بھی خود کو سمارٹ رکھنے کے اہتمام کا وقت نکل آتا۔ ان کا باقاعدہ ڈائٹ چارٹ تھا، سال میں 2 بار مکمل چیک اپ کے لیے باہر جاتے، اس لیے اب تک بلڈ پریشر، ہارٹ اور شوگر پرابلم سے کوسوں دور تھے، جبکہ میرے پاپا
مجھے یاد آیا کیسے 40 سال کی عمر میں ہی نڈھال ڈھے ڈھے سے دیکھنے لگے تھے۔ میں جمال خان کی چوتھی بیوی تھی، پہلی ان کی خاندانی، جس سے ان کی ازدواجی زندگی 15 سال تک رہی۔ اس دوران انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد کوئی 2.5-3 سال کے وقفے سے تنہائی سے گھبرا کر دوسری شادی کی، مگر جوان ہوتے بچوں سے ان کی نئی نویلی بیوی کی نہ بن سکی۔ پھر وہ تھی بھی اونچے گھرانے کی، ان کی شاندار پرسنالٹی سے متاثر ہو کر آئی تھی، کسی مجبوری کے تحت نہیں۔ جب وقتی کشش کا خمار اترا تو واپس چلی گئی۔ دوسری بار انہوں نے مضبوط حیثیت والی عورت لانے کی غلطی نہیں دہرائی جو انہیں مسترد کر کے چلی جائے۔ ایک بہت غریب گھرانے کی کم عمر لڑکی سے شادی کی، الگ بنگلہ لے کر دیا۔ سوچا تھا کم عمر نادان اور غریب گھر کی لڑکی دب کے رہے گی اور بچوں کو بھی اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا، مگر 2 ہی سال میں اس نے ایسا رنگ ڈھنگ بدلا کہ اچھی خاصی پراپرٹی بٹورنے کے بعد جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جمال خان اسے طلاق دینے پر مجبور ہو گئے۔ بنگلے کے علاوہ 2 پلاٹ اور گاڑی بھی اسی کے نام تھی، وہ بھی ہاتھ سے گئی۔ اس بار نظر انتخاب آئینہ لیاقت پہ ٹھہری تھی۔ آئینہ، مجھے تمہاری خود اعتمادی نے متاثر کیا تھا۔ تم اپنے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے کمزور، دبی اور سہمی ہوئی نہیں تھیں۔ تم میں آگے بڑھ کر حاصل کرنے کا، اپنی پہچان کرانے کا جذبہ تھا۔ یہ صلاحیتیں میری پچھلی وائف میں مفقود تھیں۔ اس میں میرے لائف سٹائل کو برتنے کی کوالٹی نہیں تھی۔ میری سب سے بڑی غلطی ہی یہ تھی کہ میں نے ایک کم تعلیم یافتہ عورت کو اپنے برابر لا کھڑا کیا تھا۔ میں یہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کسی ایسے ساتھی کی تلاش میں تھا جو ذہنی طور پر مضبوط ہو، میچیور ہو، کانفیڈنٹ ہو۔ میرا تجربہ ہے کہ کمزور شخصیت والے کردار کے بھی کمزور ہی ثابت ہوتے ہیں۔ اور پھر تم ضرورت مند بھی تھیں، یہ بھی میری ترجیحات میں شامل تھا، کیونکہ میں پھر سے کسی مل اونر کی لڑکی لا کر فساد نہیں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اپنے سٹیٹس میں شادی کرتا تو بات برابری کی سطح پر آ جاتی۔ میرے بچوں نے میرے ذاتی معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا، مگر وہ نہیں چاہتے کہ ان کے گھر، فیملی اور پراپرٹی میں کوئی حصہ دار بنے۔ مجھے ایسی بیوی چاہیے تھی جو میری شرائط پر شادی کرے۔ پہلی ہی رات ان کے لمبے چوڑے بیان پر سر ہلاتے ہوئے وہ تمام باتیں بھی میں سمجھ گئی جو براہ راست نہیں کہی گئی تھیں، مگر بطور خاص میرے لیے تھیں۔ میں ان شرائط پر راضی تھی، جبھی تو یہ رسک لیا تھا۔ جمال خان نے تو پروپوزل دینے کے ساتھ ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ شادی کے بعد اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتی ہے، مگر اپنے خرچ پر جو فی الحال 50,000 ماہانہ ہوگا۔ وہ اس میں سے جتنا چاہے خود پر خرچے، جتنا لوٹائے کسی کو جواب دہ نہیں ہوگی۔ وہ اس فلیٹ میں آزادانہ اور ملکانہ حقوق کے ساتھ رہ سکتی ہے، مگر یہ جمال خان کے نام ہی رہے گا۔ ایک گاڑی ہمہ وقت اس کے تصرف میں ہوگی، مگر اس کے کاغذات پر بھی انہی کا نام ہوگا۔ وہ اپنی فیملی سے ہر طرح کے روابط کے لیے آزاد ہے، مگر جمال خان اس کے پابند نہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان کی فیملی سے بھی غیر ضروری میل جول نہیں رکھے گی۔ ماں سوائے کسی خوشی غمی کے موقع پر وہ پراپرٹی میں کسی قسم کا دعویٰ نہیں کرے گی، نہ جمال خان کی زندگی میں، نہ زندگی کے بعد، نہ ہی اولاد کی خواہش رکھے گی۔ میں نے جو ہے دیکھا جائے گا کی بنیاد پر یہ شرائط قبول کی۔ مجھے خود پر اعتماد تھا کہ بعد کے حالات ہینڈل کر سکتی ہوں۔ فی الحال یہ بھی بہت تھا۔ بعد میں میرا تجزیہ صحیح ثابت ہوا۔ وہ اپنی چند شرائط کے معاملے میں اتنے سخت ثابت نہ ہوئے۔ 50,000 5 ماہ بعد ہی 80,000 تک بڑھ گئے۔ میں جب بھی ان کے ہمراہ بیرون ملک ٹورز پر گئی، دل کھول کر شاپنگ کرائی۔ لاکھوں کے زیورات میرے پاس تھے جو صرف میری ملکیت تھے۔ ان سب کے بدلے مجھے کرنا ہی کیا تھا؟ بس دن بھر میٹنگز اور ڈیلنگز میں مصروف رہنے والے جمال خان کو فریش کرنا ہوتا۔ مہینے میں 1-2 بار بزنس ڈنر میں سج سنور کے ان کے ساتھ شرکت کرنا ہوتی، اور بس۔ وہ اس فلیٹ میں ہفتے میں 3-4 بار تو ضرور آتے۔ ان کے آنے کا وقت رات 9 بجے کے بعد ہوتا۔ سارا دن میں اپنے معمولات کے لیے آزاد تھی۔ ایک شوفر، ایک کوک اور ایک فل ٹائم ملازمہ میرے لیے معمور تھے۔ کبھی کبھار میں نے ان کے لیے خود سے سوپ یا کوئی کیک تیار کیا تو وہ سرشار ہو جاتے۔ وہ کوئی عام مڈل کلاس مرد تو تھے نہیں جس کا دل جیتنے کے لیے بیوی کو پاپڑ بیلنے پڑتے، ہڈیاں توڑنی پڑتیں، قدموں سے لوٹ پوٹ ہونا پڑتا، پھر کہیں جا کر مجازی خدا کے ماتھے کی شکنیں دور ہو پاتیں۔ انہیں خوش کرنا تو بے حد آسان تھا۔ ان کے پسندیدہ رنگ، ان کے من بھاتے لباس میرے جسم پر سجے رہتے۔ ان کی دلچسپی کے امور پر گفتگو کرنے کے علاوہ میں کم ہی کوئی بات کرتی۔ وہ مطمئن رہتے، ان کو غیر مطمئن ہوتے بھی دیر نہیں لگا کرتی، مگر میں اس کا موقع کم ہی آنے دیتی۔ مجموعی طور پر وہ اچھے انسان تھے، ان میں کوئی عیب نہیں تھا۔ ان کی شادی پر شادی کرنے والی عادت سے لوگ انہیں عیاش طبع اور رنگین مزاج سمجھتے ہوں تو ہوں، مگر میرا خیال ہے یہ ان کی شخصیت کی نفاست کا ثبوت تھا کہ وہ جائز طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ اہتمام کرتے تھے، ورنہ کتنے لوگ تھے جو یہ کھٹ راگ پالنے کی زحمت کیے بغیر ہی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو کر فیض یاب ہو جاتے تھے۔ مجھے تو خوش ہونا ہی چاہیے، مطمئن رہنا ہی چاہیے۔ انہی تعیشات کے لیے تو یہ قدم اٹھایا تھا میں نے۔
ہر روز شہر کے مہنگے ترین علاقوں میں بنے شاندار شاپنگ پلازا اور اعلیٰ بوتیکس میں لاکھوں کی شاپنگ، نئے ماڈل کی چمچماتی کار، مہنگے ریستورانوں میں پرتکلف کھانا، فل ڈیکوریٹڈ لگژری اپارٹمنٹ۔ پھر ان معمولات سے اتنی جلدی دل کیسے بھرتا؟ ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے، ولید کو کچھ بنانا ہے، ماریا کی کسی اونچے گھرانے میں شادی کرنی ہے، جمال خان پر اپنے اعتماد کا رنگ اتنا پکا چڑھانا ہے کہ وہ از خود اپنی شرائط پر نظر ثانی کر لیں، اور اس کے لیے مجھے صرف ان سے اپنے پیار کا، وفا کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور یہی کام تو سب سے مشکل تھا۔ دن بھر میں اپنی ناتمام خواہشوں کی تکمیل میں سرگرم رہتی، اپنے کاندھے سے لٹکے امپورٹڈ لیدر بیگ میں بھری رقم اور کریڈٹ کارڈ کی خمار میں سرشار، مگر رات ہوتی میری ہتھیلیاں پسیجنے لگتیں، دل بیٹھتا چلا جاتا، اعصاب چٹکنے لگتے، مگر پھر بھی مجھے اپنے وجود پر چھائی پشمردگی دور کر کے خود کو مہکا سجا کے تیار رکھنا پڑتا۔ آخر جمال خان کو بھی تو اپنے دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنا ہوتی۔ فریش ہونے کے بعد وہ تو بیڈ کے دوسرے کونے پر سو جاتے، اور مجھے فریش ہونے کے لیے صبح کا انتظار کرنا ہوتا، اگلے دن کا۔ مجھے 2 ہفتوں کے لیے بزنس کے سلسلے میں آسٹریلیا جانا ہے، آر یو انٹرسٹڈ؟ جمال خان نے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہوئی ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہینگر سے کوٹ اتارتے ہوئے انہیں پہنانے لگی۔ ڈارلنگ، میں سن رہی تھی، ایکچولی میں سوچ رہی تھی کہ آسٹریلیا جانے کا آئیڈیا تو اٹریکٹیو ہے، مگر 2 ہفتے بہت زیادہ ہے۔ آپ تو بزنس ڈیلنگز میں بزی ہوں گے، میں کیا کروں گی؟ سارا دن ہوٹل کے کمرے میں بند۔ میرا بھی یہی خیال تھا، مگر پھر بھی میں نے پوچھ لیا کہ شاید تمہارا موڈ ہو۔ اوکے، اگر میری کل کی سیٹ کنفرم ہو گئی تو میں آج شام ہی اسلام آباد چلا جاؤں گا، وہاں کچھ کام ہے۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے میں موبائل سنبھالا، اور پھر ٹیک کیئر اینڈ انجوائے یور سیلف کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یس آئی ول انجوائے مائی سیلف۔ میں ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ اب میں تھوڑی بدلنے لگی تھی۔ تنہا کمرے میں لائٹ آف کر کے دھیمے سروں میں گانا سننا اور گھاس پر ننگے پاؤں پہروں ٹہلنا اچھا لگنے لگا۔ اوس میں بھیگے پھولوں کو آنکھوں اور لبوں سے چھونے میں لطف آنے لگا۔ بارش ہوتی تو دل چاہتا پھولوں بھرا ایک ہنڈولا ہو جس میں سترنگی چنریاں اوڑھ کے میں اتنی زور سے جھولا جھولوں کہ آسمان پر بکھری دھنک میرے بھیگے ماتھے کو چھو لے۔ رات ہوتی تو گھنٹوں ٹیرس پر کھڑی چاند کو گمسم دیکھتی رہتی۔ میں جانتی ہی نہ تھی کہ 14ویں کے چاند سے کیا باتیں کی جاتی ہیں۔ وقت نے کچھ سیکھنے کی مہلت ہی نہ دی تھی۔ بارش ہوتے ہی وائپر پکڑ کے صحن کے رستے میں کمروں میں آتا پانی باہر نکالتی رہتی، کچن کے سنک میں نالی میں کپڑے ٹھونس کر اوپر اینٹیں جماتی تاکہ گٹر ابل کر کچن میں غلاظت نہ پھیلا دے۔ چھوٹے علاقوں میں تو یوں بھی بارش اور بجلی کی آنکھ مچولی ہوتی ہے، ادھر 2 بوندیں پڑیں، ادھر بجلی بھی رفو چکر۔ حبس بھرے اندھیرے میں اخباروں سے ہوا لیتے اور مچھروں کو مارتے کئی برساتیں گزر گئیں۔ ساون کے سہانے گیت سن کر ہنسی آتی۔ 14ویں رات اور اماوس میں کبھی فرق محسوس نہ ہوا۔ کچی عمر میں اپنے ماحول کی وجہ سے سوچیں اتنی پکی ہو گئی تھیں کہ سوندھے جذبات کبھی امڑے ہی نہیں دل میں۔ سریلے گیت، دل سوز شعر، دلکش رنگ، خوشنما پھول، ان سب پر توجہ دینے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ تب میں اپنا معمولی سے معمولی وقت بھی بس ایسے کاموں میں صرف کرنا پسند کرتی جس کے سلسلے میں مجھے کچھ ملنے کی امید ہو۔ میری دوپہریں ٹیوشن میں سر کھپانے گزرتی اور شامیں مختلف کورسز میں جان لڑاتے، اور اب شاید یہ سب کچھ حاصل ہو جانے کے بعد کچھ حاصل کرنے کی تمنا نہیں رہی تو دل پیار کے لیے ہمکنے لگا۔ سچ کہا ہے کسی نے، دل بھی کیسی شے ہے دیکھو، پھر خالی کا خالی۔ اگرچہ اس میں ڈالے میں نے آنکھیں بھر خواب، جانے کون سی حد پر دیکھوں سامنے عشق جزیرہ۔ آنکھیں جیسے کشتیاں میری اور سمندر خواب۔ آنکھوں کی گستاخیاں معاف ہوں، شرم و حیا معاف ہو۔ کمرے کی فضا میں پھیلی گنگناہٹ مجھے خیالوں کی دنیا سے کھینچ لائی۔ میں نے والیوم ہائی کیا اور آئینے کے آگے کھڑے ہو گئی۔ ان گزرے 8 ماہ نے مجھ پر ظاہری طور پر کتنا اثر ڈالا تھا میں جانچنے لگی۔ میرے بال تو خیر کبھی بھی رافعہ اور ماریا کی طرح گھنے اور لمبے نہیں رہے، شاید اس میں کچھ ہاتھ میری اپنی بے پرواہی کا بھی رہا ہو۔ شانوں سے ذرا نیچے آتے پتلی سی بھوری چوٹی جیسی کنگھی کی ضرورت صرف کالج جانے کی تیاری کے دوران محسوس کرتی۔ اب وہی بھورے بال شانوں سے اونچے کٹے تھے۔ امپورٹڈ شیمپوز اور ہربل ہیئر تھیراپی نے ان میں چمک اور زندگی پیدا کر دی تھی۔ میرے بیوٹیشین انہیں اس سٹائل سے سیٹ کرتی کہ وہ پھولے پھولے گھنے نظر آتے۔ رنگ ہمیشہ سے صاف تھا، اب تو سفیدی میں گلال بھی گھل گیا تھا۔ جسم کے نشیب و فراز مزید نمایاں ہو گئے تھے پھر جانے کے باعث۔ اونچے ٹیلر کا سلا جدید تراش کا کاٹن کا سوٹ میرے بھرپور فگر پر کسا ہوا تھا۔
ہر عضو اپنی جگہ تناسب کا شاہکار تھا۔ انتہائی مختصر چست آستینوں میں سے سڈول گورے بازو دمک رہے تھے۔ ہر ہفتے مینی کیور اور پیڈی کیور نے میری پور قابل دید بنا دی تھی۔ میں نے اپنے سبک ہاتھ پیروں کا جائزہ لیا۔ میری آنکھیں بچپن سے ہی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی رہی ہیں۔ کچھ عجیب سے رنگوں کا ملاپ تھا ان میں۔ آنکھوں کا رنگ کیا ہے؟ کچھ بھورا، کچھ کرمزئی، پتہ نہیں کون سے شیڈز ہیں۔ کبھی کسی نے بتایا بھی نہیں۔ ہاں، یہ اکثر نے کہا کہ آئینہ، تمہاری آنکھیں کتنی منفرد سی ہیں، کتنی خوبصورت، مگر جمال خان، تم نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا۔ میں افسردگی سے اپنے روپ کو دیکھتے ہوئے ہنس پڑی۔ یہ دلکش سراپا، یہ حسین چہرہ، کس کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں انہیں سنوارنے پر؟ جس کی دسترس میں یہ سب ہے وہ انہیں استعمال کرنا تو جانتا ہے، مگر سراہنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ان 8 ماہ کے عرصے میں کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ ستائش کا میرے حصے میں نہیں آیا۔ میں جو پہل اس خوش فہمی میں گرفتار تھی کہ جمال خان میری ایک جھلک پر فدا ہو کر مجھے اپنانے پر مجبور ہو گئے، میرے اس احساس کو تو انہوں نے پہلی رات یہ کہہ کر کچل دیا کہ آئینہ، تمہارا ضرورت مند اور مجبور ہونا میری پہلی ترجیح تھی۔ مجھے اپنے عکس سے یکدم ہی گھبراہٹ اور اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگی، اور میں اپنے بیڈ روم کے دائیں طرف بنی گلاس وال کی طرف بڑھ گئی۔ پردے کھینچ کر انتہائی اطراف میں کر دیے، سلائڈنگ شیشہ ایک طرف کھسکا کر میں بلڈنگ کے عقب میں بنے سرسبز پارک کا نظارہ کرنے لگی، یا یوں کہہ لیں کہ خود نظارہ بن گئی۔ جاتی گرمیوں کی شام بڑی سست روی سے ڈھل رہی تھی۔ سبز گھاس کے دبیز خطے گہرے رنگ کے ہو رہے تھے۔ ڈیفنس کے اس علاقے میں ٹریفک کی آلودگی اور بے ہنگم آوازیں ناپید تھیں۔ کہیں کہیں ننھے منھے بچے لڑکتے پھر رہے تھے، اور ان کی آیائیں ان سے بے نیاز ایک جانب گروپ بنائے بیٹھی تھیں۔ 2 مالی پائپ لیے کیاریوں اور جھاڑوں پر بوچھار ڈال کر انہیں غسل دے رہے تھے۔ جاگنگ ٹریک وہ واحد مقام تھا جہاں قدرے رونق تھی۔ نیلے، سبز، سفید جاگنگ سوٹوں میں ملبوس، خوش کپیاں کرتے ہوئے آس پاس کے ماحول سے بے نیاز نوجوان۔ میں بے مقصد کھڑی ان کے چکر گننے لگی، چونکہ جب ان میں سے ایک نے اپنی رفتار دانستہ سست کرتے ہوئے اوپر سر کیا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے بائے بائے اے جنتی حسینہ، سی یو اگین کا نعرہ لگاتے ہوئے پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے آگے چلتا گروپ متوجہ ہو کر پیچھے دیکھتا، میں تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ لمحے بعد میں نے پھر سے باہر نظر دوڑائی۔ جاگنگ کرتے لڑکے دور نکل گئے تھے۔ سورج اپنی تمازت جی بھر کر لوٹانے کے بعد تھک سا گیا تھا، اور اب اندھیرے اس پہ غالب آ رہے تھے۔ سرمئی ملگجی دھواں سی شام پورے جوبن پر تھی۔ پرندوں کی ڈاریں واپس لوٹ رہی تھیں، آیائیں بھی اپنے اپنے پرام دھکیلتے بلڈنگ کی جانب بڑھنے لگیں۔ میں نے ذرا سا جھک کر پارکنگ ایریا کی طرف جھانکا جو سنسان پڑا تھا، شاید وہ جا چکا تھا۔ میں نے لمبی سانس کھینچ کر گیلی مٹی کی خوشبو اور مختلف پھولوں کی مہک کے ملے جلے احساس کو شدت سے محسوس کیا۔ ہارن کی تیز آواز نے مجھے پھر سے نیچے دیکھنے پر مجبور کیا۔ برائٹ ریڈ کلر کی مزدا کی کھلی ونڈو سے سر نکال کر وش کرتا وہی سانولا سا چمکتی آنکھوں والا نوجوان تھا۔ اس بار اچانک اس کے سامنے آ جانے سے مجھے پردے کی اوٹ میں ہونے میں کچھ وقت لگا، اور میرے ہونٹوں پر بے ساختہ اور بلا وجہ آ جانے والی خوشگوار مسکراہٹ اس کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ وہ دائیں جانب نکل گیا، مگر میں کتنی ہی دیر عجیب سے احساسات میں گھری وہیں کھڑی رہی۔ اگر اس نے میری مسکراہٹ دیکھی ہوگی تو نہ جانے کیا سمجھا ہوگا۔ یہ بات مجھے بے چین کر رہی تھی، مگر فلرٹیشن کا یہ شریر پہلا تجربہ مجھے سنسنی خیز بھی لگ رہا تھا۔ دور کسی مسجد سے آتی مغرب کی اذان کی آواز پر میں نے سلائڈنگ وال کھینچ کر پردے برابر کرنے شروع کر دیے۔ شام پوری طرح ڈوب گئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس آن ہو گئیں۔ آسمان کی نیلاہٹ نارنجی اور سرمئی ہوتے ہوتے اب سیاہ ہو چلی تھی۔ بائیں جانب سے مسلسل بجتے ہارن پر پردے برابر کرتے میرے ہاتھ رک گئے۔ دور سے آہستہ روی سے بڑھتی کار سرخ دھبے کی صورت قریب آ رہی تھی۔ بلڈنگ کے عین سامنے آنے پہ رفتار 0 ہونے کے برابر ہو گئی، اور اس کی متجسس نگاہیں کھڑکیوں پر بھٹکنے لگیں۔ میں نے مہین ریشم اور جالی کے سفید پردے برابر کیے اور سائڈ پر پڑا میٹل کا قد آدم سراہی نما لیمپ روشن کر دیا۔ تانبے کی جالی سے چھن چھن کر آتی پیلی روشنی کی شعاعیں میرے خوشنما سراپا کا عکس پردے پر منعکس کرنے لگیں۔ کار کی ہیڈ لائٹ سگنل کے طور پر 3-4 بار جل کر بجھی اور کار آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر قبل سنے نغمے کے بول پھر سے کانوں میں گونجنے لگے، اور آنکھوں کی گستاخیوں کا مفہوم انوکھے ڈھنگ سے آشکار ہوا۔ دل پسلیوں پر دستکیں دیتا ہوا دھڑک رہا تھا۔ اے سی کی فل کولنگ میں بھی ہتھیلیاں اور ماتھا پسینے سے تر ہو گئے۔ ہونٹوں کی کپکپاہٹ پر میں نے لب دانتوں سے بھینچ کر قابو پایا، اور انگلیوں کی لرزش پر مٹھیاں زور سے بند کر لیں۔ اپنی اس کیفیت پر میں خود ہی پریشان ہو گئی۔
اس کھٹی میٹھی کسک کو رات بھر محسوس کرنے کے بعد بھی اس کا نشہ کم نہ ہوا۔ صبح کے قریب آنکھ لگی تو خواب میں اسی آنکھ مچولی کا ری پلے دیکھ کر پھر سے نیند اڑ گئی۔ کیا محض نظروں کا بے ضرر اور بے معنی سا تصادم بھی دل و جاں میں ایسا اودھم مچا سکتا ہے؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ چند ثانیوں کے لیے مجھ پر پڑی اس کی نگاہیں تصور میں آتے ہی گدگدی سی ہونے لگتی اور چہرہ تمتما اٹھتا۔ ایسا تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا میرے ساتھ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ، جو ایک ایسے مرد کو برت رہی تھی جو اس سے پہلے 3 عورتیں برت چکا تھا۔ اس کے آزمودہ اور تجربہ کار لمس نے تو کبھی یہ سنسناہٹ اور کھلبلی نہیں مچائی، مگر میں اس پروسیس سے گزرے ہی کب ہوں؟ شادی شدہ ہوں تو کیا ہوا؟ یہ سب تو نیا ہی ہے نا میرے لیے۔ کچھ کہتی، کچھ جتاتی، نرم و گرم نظریں، گدگدانے والی شریر مسکراہٹیں۔ زمینی انداز میں یاد کرنے لگی کہ کبھی جمال خان نے بھی مجھے کوئی پیار بھرا فقرہ بولا ہو، اس عرصے میں کسی دل نواز مسکراہٹ سے نوازا ہو، کبھی ان کے لمس میں محبت کی حدت اور جذبوں کی آنچ محسوس ہوئی ہو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے چاہت کے لیے شادی نہیں کی، چاہے جانے کے لیے کی ہے۔ میں ان کے آگے پیچھے پھرتی ہوں، ان کی ایک کال پر ان کی من پسند ساڑی پہن کر تیار ہو جاؤں، ان کے ایک اشارے پر اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے صرف ان کے ارد گرد منڈلاتی رہوں۔ اسی میں تسکین ملتی ہے ان کے جذبہ حاکمیت کو، اور ان سب کے لیے وہ مجھے باقاعدہ معاوضہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن کیا وہ میرے جذبے خرید پائے ہیں؟ وہ جذبے جن کا پہلے کوئی وجود ہی نہ تھا، اور اب جو اچانک ہی میرے اندر بغاوت کی فضا پیدا کرنے لگے تھے۔ شاید یہ اس عمل کا رد عمل تھا جو جمال خان نے میرے ساتھ روا رکھا۔ یہ ٹھیک ہے، میرا ان کی جانب بڑھنے کا سبب میری مجبوری بھی تھی، مگر میں نے بڑے صاف دل کے ساتھ انہیں تمام تر خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کیا تھا۔ وہ سب کیا جو انہیں پسند تھا۔ انہیں مجھے ساڑی میں دیکھنا پسند تھا، میں نے ان کے سامنے ہمیشہ ساڑی پہنی۔ انہیں زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں، میں سارا دن اکیلے رہنے کے باوجود رات کو ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی الفاظ گن گن کر استعمال کرتی۔ میں نے جان لیا تھا وہ اختلاف اور بحث سے چڑھتے تھے، میں صرف تائید میں سر ہلانا سیکھ گئی۔ میں نے ان سے محبت نہ ہونے کے باوجود انہیں اس بات کا احساس تک نہ ہونے دیا، خود کو ہر طرح سے نثار ہو جانے اور فدا ہو جانے والے انداز میں ان کے سامنے پیش کیا۔ ان کے بغیر دل نہ لگنے اور مس کرنے کی بارہا حکایتیں پیش کر کے انہیں اترانے پر مجبور کیا، مگر بدلے میں مجھے کبھی جھوٹا لفظ بھی محبت اور لگاؤ کا نصیب نہ ہوا۔ کیا میں چاہے جانے کے قابل نہیں؟ میں نے اپنے سراپے کا تصور کیا۔ کیوں نہیں؟ میری عمر، میرے حسن کا تقاضا چاہے جانا ہے، نہ کہ چاہنا۔ میری عمر، میرے حسن کا تقاضا چاہے جانا ہے، نہ کہ چاہنا۔ میری آنکھیں، میرے لب، میرے رخسار چند بول تعریفوں کے لیے سلگتے ہیں، انہیں کسی تھکے ہوئے ضرورت مند لمس کی پیاس نہیں، مگر جمال خان کے پاس میرے وجود کا ایک ہی مصرف تھا۔ میرے پور انہوں نے سہاگن کر دی تھی، مگر میرے ارمان ابھی انچھوئے تھے، میرے جذبے کنوارے تھے، ان کا میں کیا کروں؟ میں سخت فرسٹریٹڈ ہونے لگی۔ جمال خان، مالی آسودگی نے تمہارے جسم کو تو جوان رکھا ہے، اس کی ضرورتیں تو زندہ رکھیں، جنہیں پورا کرنے کا سامان خریدنے کی بھی تم استطاعت رکھتے ہو، مگر دل اس پر عمر کو اثر انداز ہونے سے تو نہ بچا سکے تمہارا دل سب بہاریں گزار چکا ہے، سب جذبیں جھیل چکا ہے، سب تمنائیں گنوا چکا ہے، مگر میرے دل نے تو ابھی تک 16 برس کی عمر والے میٹھے میٹھے جذبات بھی سینت کر رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے خود پر چھائے کنوتیت کے دورے سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر گھر سے نکلنے کا سوچا، حالانکہ رات کا بیشتر حصہ جا کر گزارنے اور خود سے لڑنے کے بعد میرے اعصاب جواب دے چکے تھے اور میرا جسم بستر سے اٹھنے پر ہرگز تیار نہ تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اسی طرح لیٹے رہنے سے یہ سوچیں یوں ہی تاک کر وار کرتی رہیں گی۔ میں نے وارڈروب کھنگال کر ساڑیوں کے انبار میں سے ڈھونڈ کر اپنی سی بلو کلر کی جینس نکالی، اوپر کشمیری کڑھائی سے سجا بلیک کرتا پہن کر جوگرز کسے اور لیونگ روم کے کارنر پر فکس ماربل کے اولیور گرین ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ شمیم نے میرے آگے چائے کا فل سائز مگ اور روکھا سا توس رکھا۔ میں نے پانی کے ساتھ پہلے ملٹی وٹامن کا ایک کیپسول نگلا اور پھر گرم چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا، تو اس کی طرف دیکھنے کو بھی جی نہ چاہ رہا تھا۔ پچھلے چند ماہ سے میں جس قسم کی ڈائٹنگ یا فاقہ کشی کر رہی تھی، اس کے نتیجے میں میری ہڈیاں نکل آنی چاہیے تھیں، مگر میں بمشکل اپنے فگر کو اس دلکش شیپ میں رکھنے میں کامیاب ہو پاتی تھی۔ میری اس سخت ڈائٹنگ کا اثر میرے چہرے کی شگفتگی اور جسم کی توانائیوں پر نہ پڑے، اس کے سدباب کے لیے میں ملٹی وٹامن لے لیتی تھی۔ شادی کے بعد ابتدائی 2-3 ماہ صرف آرام سے گزارنے کی وجہ سے میرا وزن بڑھنے لگا تھا، کچھ میری خوش خوراکی بھی رنگ لائی تھی۔ میں ناشتے میں فل کریم مینگو ملک شیک، امپورٹڈ چیز، پینٹ بٹر لیتی، سارے دن ہی فروٹ کولڈ ڈرنک چلتے رہتے،
وہ تو جب جلد ہی بلاؤز تنگ ہونے لگے، تھوڑی کے نیچے گوشت کی ہلکی سی تہ نظر آنے لگی تو میں نے خود کو کنٹرول کیا، جم جوائن کیا، واک اور جاگنگ شروع کی، کھانا پینا تقریباً چھوڑ دیا۔ کیا ستم ظریفی ہے، جب بھوک تھی تو مٹانے کا سامان نہ تھا، اب رزق کی فراوانی ہے تو لقمہ گن گن کر کھانا پڑتا ہے۔ پی سی کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ کل بخارا میں مسٹر اے مسز تنویر بیگ کی ویڈنگ اینیورسری کی پارٹی ہے اور ہم دونوں کا بھی انویٹیشن ہے۔ تنویر بیگ برابر والے فلیٹ میں رہتے تھے، بینک کے ایک اعلیٰ آفیسر اور ان کی وائف ٹی وی پروڈیوسر۔ جمال ہمسایوں سے ایک مناسب حد تک میل جول رکھنے کے قائل تھے، اگرچہ انہوں نے ابھی تک پارٹی اٹینڈ کرنے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، لیکن نہ جانے کا کوئی جواز بھی پیش نہیں کیا تھا، سوائے اس کے کہ اس طرح کے انویٹیشن محض رسمی سی کارروائی ہوتے ہیں۔ کیا جمال کی غیر موجودگی میں مجھے یہ پارٹی اٹینڈ کرنی چاہیے؟ میں نے سوچا۔ انہوں نے مجھے اس فلیٹ میں آزادانہ اور مالکانہ حقوق کے ساتھ رہنے کی اجازت دی ہے، تو پھر یہاں اپنے پڑوسیوں سے تعلقات رکھنا بھی تو میرے ذاتی معاملات میں سے ہے، مجھے ضرور جانا چاہیے۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ یوں بھی چند گھنٹے تفریح میں گزارنے کے بعد مجھے احساس ہو چلا تھا کہ کل سے چھائی قنوتیت اور پژمردگی کی کوہر اب چھٹنے لگی تھی۔ میں خود کو اور مصروف کر لینا چاہتی تھی تاکہ اس گہما گہمی میں میرے دل میں پلنے والے جذبات کو مزید پنپنے کا موقع نہ مل سکے۔ اگلے ہی دن میں دوپہر سے پہلے ہی اپنے فلیٹ واپس آ گئی۔ میں نے بیڈ پر شاپنگ بیگز کا ڈھیر پھیلا دیا، اے سی آن کر کے انٹرکام پہ شمیم کو کولڈ کافی کا آرڈر دیا اور پاؤں پر کر کے بیڈ کی بیگ سے سر ٹکا لیا۔ سارا دن گھر سے باہر خوار ہونے پر بھی وہ تھکن، وہ بیزاری نہیں ہوتی جو اس کمرے میں، اس عالی شان کمرے میں جس کی ہر ایک شے سے نفاست ٹپکتی ہے، داخل ہوتی ہی وجود کو جکڑ لیتی ہے، میری ہڈیوں تک میں تھکاوٹ اتر آتی ہے۔ میں نے گردن گھما کر اس کمرے کے در و دیوار کا جائزہ لیا۔ ان 8-9 ماہ میں کتنی ہی بار اس کی آرائش اکثر تبدیل کر چکی ہوں، لیکن پھر بھی یہ مجھے سکون بھری پناہ دینے سے محروم ہے۔ پہلی بار جب میں نے گھونگھٹ کی اوٹ سے اس کمرے کی جھلک دیکھی تھی تو سوچا تھا کیا کبھی اس پرتعیش اور شاندار سجے کمرے سے نکلنے کو میرا جی چاہے گا۔ گول ساخت کا وسیع بیڈ جس کی پشت پر سنہری مور پنکھ پھیلائے عقبی دیوار کو گھیرے کھڑا تھا۔ دائیں جانب کی دیوار جو مکمل شیشے کی بنی تھی، سنہرے سٹین گلاس ورک سے سجی تھی، ڈارک میرون بھاری ویلوٹ کے فرش تک آتے پردے جن سے گولڈن ڈوریاں لٹک رہی تھیں اور گولڈن پتوں کی بنی نازک بیلیں بل کھا رہی تھیں۔ میرون ہی قالین بچھے تھے جن کی دبیز تہوں میں مہندی لگے سبک پاؤں ڈوب سے گئے تھے۔ گولڈن پالش والے بھارے فرنیچر کتنے ہی دن ننگے پاؤں اس قالین پر ٹہلنے کا لطف اٹھاتی رہی، مگر 2 ہی مہینوں میں مجھے یہ سنہرے نقش و نگار نگاہوں کو چبھنے لگے۔ کمرے کی ڈارک کلر اسکیم ناگوار گزرنے لگی۔ میں نے جمال خان کی اجازت سے تمام آرائش ہی بدل ڈالی۔ ڈارک براؤن کارپیٹ پہ کریم کلر کے فلور کشن، بھاری صوفے اٹھوا کر کین کی سیٹ رکھوائی، کریم کلر کے پردے جن پر براؤن ویلوٹ کی جھالر لٹک رہی تھیں، براؤن اور آف وائٹ ڈیکو پینٹ والا بیڈ، لیکن پھر اس سے بھی دل بھر گیا تو جدید فیشن کا آئرن راڈ والا فرنیچر خرید لیا۔ نازک راڈ کا بنا سادہ سی ساخت اور سیاہ رنگ کا بیڈ اور سائڈ چیئرز، کارپیٹ اٹھوا لیا، بس کمرے کے وسط میں ایک مختصر سا گول قالین بچھا رہنے دیا، پردے، بیڈ شیٹ سب سفید۔ جمال کے ساتھ نے لاشعوری طور پر مجھے بڑھاپے کی طرف مائل کر دیا تھا۔ بس کبھی کبھی میرا جی ضرور چاہتا کہ میں اپنے لڑک پن کے وہ تمام شوق پورے کروں جو ناآسودگی کے باعث دل میں بھی کبھی نہ ابھر سکے۔ ڈیک پر فل والیوم کے گانے سنوں، کمرے کی دیواروں پر اپنے فیوریٹ سٹارز کے قد آدم پوسٹر سجاؤں، لیکن میں ان اہمکانہ خواہشوں کو رد کرتے ہوئے غزلیں سنتی، ہلکے رنگوں کے لباس پہنتی اور بالوں کا سادہ جوڑا لپیٹتی، خود کو اپنے مجازی خدا کے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتی۔ کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد میں فنکشن کی تیاری کے لیے اٹھی۔ ہر بار کہیں جانے کے لیے مجھے فیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میں نے چہرے کا جائزہ لیا اور مطمئن ہو کر موئسچرائزر سے مساج کرنے لگی۔ گرم پانی میں بھیگے تولیے سے چہرہ تھپتھپاتی میں وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ 4 روز پہلے خریدی گئی دونوں ساڑیاں ابھی تک پیکنگ میں تھیں۔ میں نے کور اٹھا کر جھانکا۔ لائٹ پنک اور پرپل شیڈز میں شفون کی ساڑی آج کی گھٹاؤں بھری شام میں بڑی مناسب رہتی، مگر میں نے اسے پرے کر دیا اور پیور کاٹن کا وائٹ جدید تراش والا ریڈی میڈ سوٹ نکال لیا۔ تنگ پائنچی کی شلوار جس پر ایپلک سے نیٹ کے پھول ڈیزائن کیے گئے تھے، کمر، گلے اور آستینوں پر بھی نیٹ سے بنی خوبصورت ڈیزائن والی 2 انچ چوڑی پٹی اس طرح لگائی گئی تھی کہ وہ قمیض کا ہی ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ لباس منتخب کرنے کے بعد میں نے اسلام آباد کلچرل میلہ میں سوات ہینڈی کرافٹ سے خریدا گیا ہاتھی دانت کا بھاری جیولری باکس نکالا
جو سوات اور کلام کے قدیمی روایتی زیورات سے بھرا پڑا تھا اور جنہیں بڑے ہی چاؤ سے خریدنے کے باوجود ابھی تک پہننے کا موقع نہیں مل سکا۔ ایک بار کہیں جانے کے لیے میں نے یہ بکس نکالا ہی تھا کہ جمال نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے مجھے یہ خانہ بدوشوں والا حلیہ بنا کے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ شاید ان کے خیال میں اس سے میری بیگمات والی لک متاثر ہوتی ہو، مگر آج جمال خان کا سایہ بن کے جانے کی بجائے میں خود اپنی حیثیت سے جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور میرا یہ فیصلہ کسی حد تک صحیح تھا۔ اس کا اندازہ مجھے پی سی کے بوفے گارڈن بخارا میں پہنچتے ہی ہو گیا، اگرچہ میں مقررہ وقت سے خاصا لیٹ پہنچی تھی، پھر بھی میں نے ٹیبلز پر بیٹھے خوش باش چہروں میں کوئی شناسا صورت نہ پائی۔ پوری بلڈنگ میں صرف میں ہی تھی جو اس پارٹی میں موجود تھی، حالانکہ بہت سے لوگ انوائٹ تھے۔ صرف مسٹر اینڈ مسز تنویر بے کے قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ جمال صحیح کہتے تھے، شوفر کے ہاتھ ایک بوکے اور مبارکباد کا کارڈ بھیج دینا چاہیے تھا، لیکن اب آ چکی تھی تو بھگتنا تو تھا ہی کچھ دیر کی بوریت کو۔ اوہ مسز جمال، ہاؤ سرپرائزنگ! مسز تنویر خاصے تپاک سے آگے بڑھ کر ملیں۔ دراصل مسٹر جمال کے فوراً جانے کی وجہ سے میں آپ کا آنا یقینی نہیں سمجھ رہی تھی۔ مسز تنویر، اگر جمال یہاں ہوتے تب بھی ہم دونوں میں سے ایک ہی یہ فنکشن اٹینڈ کر پاتا۔ اتنے انویٹیشنز ہوتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد تو میں زیادہ بیزی ہو گئی ہوں، بہت سی جگہوں پر ان کی نمائندگی بھی مجھے ہی کرنا ہوتی ہے۔ ابھی آدھے گھنٹے تک مجھے گیٹ ٹوگیدر میں جانے، سوچا راستے میں آپ کو بھی وش کرتی جاؤں۔ میں نے بوکے تھماتے ہوئے بات بنائی۔ میرا ارادہ اب جلد از جلد یہاں سے نکلنے کا تھا۔ نسبتاً کونے میں رکھی خالی ٹیبل پر بیٹھ کر میں دھیرے دھیرے لیمن سوڈا کی سپ لینے لگی جب کوئی میرے پاس آ کر رکا۔ ہیلو! میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میری مسکراہٹ تھم سی گئی۔ پرسوں شام کی اسٹوپڈ سی ٹین ایجرز والی آنکھ مچولی یاد آئی تو میری پیشانی ارک آلود ہو گئی۔ مجھے نویل کہتے ہیں، کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں مسز جمال؟ گویا وہ مجھ سے واقف تھا۔ میں نے بمشکل سر ہلایا۔ آپ کے ساتھ مسٹر جمال موجود نہیں؟ نہیں، وہ آسٹریلیا گئے ہوئی ہیں۔ اوہ آئی سی، انفیکٹ ان سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا مجھے۔ وہ بہت سکون کے ساتھ ٹیک لگائے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے ٹیبل بجاتے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کیوں؟ میں نے ابرو چڑھائے۔ دراصل میں نے نہ تو کبھی چاند سورج کی جوڑی دیکھی ہے اور نہ ہی پہلوئے حور میں لنگور۔ وہ خواہ مخواہ ہنسنے لگا۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میری آواز کچھ بلند تھی۔ اس کی ہنسی رک گئی۔ آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ فری ہو گیا۔ ایکچولی میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا شخص کیسا لگتا ہوگا، اس سے کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسا ہوگا؟ مجھ پر نظریں جمائے اس کا لہجہ سرگوشیوں میں بدلتا چلا گیا۔ مجھے شدید گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا پرس اٹھایا۔ آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ وہ میرے تیور دیکھ کر حواسوں میں آیا۔ آئی ایم سوری مسز جمال، شاید میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ آپ بیٹھیں پلیز، میں چلا جاتا ہوں۔ اس نے اٹھنے کا قصد کیا۔ اٹس آل رائٹ، میں نے بادل نخواستہ کہا، ورنہ اس کے وجود سے مجھے سخت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک پل سے بھی پہلے اس سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ آپ شوق سے یہاں بیٹھ سکتے ہیں، میں یوں بھی جا ہی رہی ہوں۔ کیا مجھے تیسری بار سوری کہنے کا موقع دیں گی آپ؟ میں رک گئی۔ پرسوں شام کے واقعے کے لیے میں دل سے معذرت کرتا ہوں۔ تب میں جانتا نہ تھا کہ آپ مسز جمال ہیں۔ کوئی بھی آپ کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ میرڈ لگتی نہیں۔ آئی ہوپ میری گستاخی نظر انداز کر دی ہوگی آپ نے۔ کیسی گستاخی، کیسی معذرت؟ میں نے سوچا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے اس کھیل میں شریک ہو گئی تھی میں، تو وہ تو پھر انجان تھا۔ میں نے بھی انجان بن جانا مناسب سمجھا۔ کیسی معذرت؟ میں سمجھی نہیں، آپ کس شام کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس نے تعجب سے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ کیا آپ مجھے جم خانہ تک ڈراپ کر دیں گی پلیز؟ میں اپنے کزن کے ساتھ آیا تھا، اس کا بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں، جبکہ میرے لیے اب اس پارٹی میں کوئی کشش نہیں رہی۔ میں اسے صاف انکار کرنے کے لیے مناسب الفاظ ترتیب دے رہی تھی کہ وہ پھر گویا ہوا۔ اگر آپ میں چوتھی بار بھی میری معذرت قبول کرنے کا حوصلہ ہو تو ایک بات کہوں، آپ کی آنکھوں کا کلر بہت خوبصورت اور منفرد سا ہے، جیسے شفاف کانچ کے کسی نازک ٹکڑے پر شہد میں چند قطرے روح افزا کے ملا کر پھیلا دیے جائیں۔ میں ششتر رہ گئی۔ چلیے، اس نے تعظیماً ایک طرف ہو کر ہاتھ آگے بڑھایا اور میں جو اس سے کوڑا جواب دینے کا سوچ رہی تھی، چپ چاپ اسی لیے اپنی کار کی جانب بڑھ گئی۔ رات کافی بھیگ چکی تھی، مگر شہر لاہور کے اس حصے میں ابھی زندگی جوان تھی۔ ہاں یہ تھا کہ رات کے اس پرسکون پہر میں چونکہ کسی کو کہیں جانے کی جلدی نہ تھی، لوگ تفریحاً سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے، اس لیے ہارن کا بے ہنگم شور اور افراتفری مفقود تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی سارے دن سے ہی وقفے وقفے سے جاری تھی۔ سرمئی سڑکیں دھل کر سیاہ ٹپکتی زلفوں سے چمک رہی تھیں، جن پر کاریں صبح خرامی سے رینگ رہی تھیں۔
بھیگی ہوئی سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس کے جھلمل عکس اور بلند درختوں کے گہرے سائے عجب نظارہ پیش کر رہے تھے۔ ہم دونوں کے مابین پھیلے اس وسوع خیز سکوت کو توڑنے کی کوشش نہ میں نے کی نہ اس نے، سوائے میرے بازو پر کسے چاندی کے بازو بند سے لٹکتے ننھے منھے گھنگروؤں کے جو اسٹیئرنگ کی حرکت کے ساتھ ہی بج اٹھتے تھے۔ اس سکوت سے میں ڈر گئی تھی، کہیں میری دھڑکنوں کی آواز میرے بدن کی چار دیواری سے باہر نہ نکل جائے، اس لیے بظاہر بے پرواہ سے انداز میں یوں ڈرائیو کرتی رہی جیسے مجھے اس کے ساتھ ہونے نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو، اور میں نے محض مروت میں بامر مجبوری اسے لفٹ دی ہو جم خانہ کے سامنے۔ میں نے کچھ کہے بغیر گاڑی روک دی۔ آئیے مسز جمال، ایک کپ کافی پی کر مجھے عملی طور پر شکریہ کہنے کا موقع دیں پلیز، اس نے باہر نکلتی ہوئی آفر دی۔ سوری، میں کافی نہیں پیتی، میں نے رکھائی سے کہتی ہوئے گاڑی ریورس گیئر پہ ڈالی، مگر وہ دروازہ بند کرنے کی بجائے وہیں جھک کر پھر پوچھنے لگا، تو کوئی کولڈ ڈرنک؟ دیکھیے میں اس وقت جلدی میں ہوں، میں نے اس کی طرف دیکھنے سے دانستہ گریز کیا، مبادا وہ پھر کوئی ریشمی سا جملہ بول کر مجھے ٹرانس میں لے لے۔ اس کا مطلب ہے خالی خلی تھینک سے ہی کام چلانا پڑے گا، وہ مایوس سا بولا۔ میں نے خاموشی سے کار کے شیشے چڑھا دیے۔ آگے بڑھتے ہوئے میں نے بیک ویو مرر سے دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس رات اسی کی طرح میں بھی کار کی ہیڈ لائٹس جلا اور بجھا کے اسے بے معنی مگر شریر سے سگنل دوں۔ میں نے خود کو سختی سے جھڑک کر اس احمقانہ فعل سے باز رکھا اور رفتار بڑھا دی۔ ابھی تو اس شام کی خجالت بھی پوری طرح نہ مٹ پائی تھی، بس یوں ہی دیکھنے کے لیے کہ محض نظروں کا تصادم کتنی اتھل پتھل مچا سکتا ہے دل میں، اور پردے کی اوٹ سے جھانکنا، چھپنا اور چھپ کے پھر ظاہر ہونا کیسا لگتا ہے، یہ فضول کا ایکسپیریمنٹ کر بیٹھی۔ میں نے خود کو لتاڑا، یہ کوئی تمہارے کرنے والے کام ہیں، فرسٹریٹڈ قسم کی مڈل کلاس لڑکیوں والے جو کھڑکی سے گلی میں جھانک جھانک کر اپنے آنگن میں بیری کے لگ جانے کا اعلان کرتی ہیں۔ تمہیں کیا شوق چڑھا تھا؟ اس بیری کو تو جڑ سے اکھاڑ لیا گیا۔ میں خود کو باقاعدہ کوسنے لگی۔ اس وقت پتہ ہوتا کہ دوبارہ اس سے ملاقات ہونے کا امکان ہے تو کبھی بھی لفٹ نہ دیتی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اپنی تئیں کی گئی بے ذرا سی شرارت یا فلرٹ کا خمیازہ تو بھگتنا ہی تھا۔ وہ کھلے دل سے خوبصورت الفاظ لٹانے والا اور سیاہ آنکھوں سے دل و دماغ کو چھیدتا ہوا اور میری ہر بے نیازی پر ڈھیٹ بن کر مسکرانے والا شخص دن میں کئی بار مجھ سے ٹکرانے لگا، جسے اتفاقیہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ صبح جاگنگ کرتے ہوئے، رات کو واک پر نکلتے ہوئے، دن کو شاپنگ پر جاتے ہوئے وہ ہر روز ٹکرانے لگا۔ ہر روز ہی پیش کی معذرت کے ساتھ کوئی نہ کوئی حیران کر دینے کی حد تک خوبصورت تعریفی جملہ میری نظر کرتا۔ میری ذات دو حصوں میں بٹنے لگی۔ ایک تو میرے وجود کا وہ تشنا حصہ تھا جہاں جذبات پرورش پاتے ہیں، اسے اس شخص کے جملے سیراب کرنے لگے تھے، اس کے اندر تک اترتی مگر مہربان نگاہیں دل کی دراڑیں پڑی خشک زمین کو نرم کرنے لگی۔ میرا سراپا اور نقش اس کی تعریف و توصیف پا کے مزید نکھرنے لگا۔ دوسری جانب شعور مجھے پیر میں پڑی بیڑیوں کی جانب متوجہ کرتا۔ میں مذہباً، قانوناً اور اخلاقاً کسی سے منسوب ہوں، وہ جو ہے جیسا بھی ہے میرا اپنا انتخاب ہے، مجھے اس اٹوٹ بندھن کے معاملے میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ یہ کوئی زبردستی کا رشتہ تو تھا نہیں جو میں احتجاجاً ہی صحیح بے ایمانی کر جاتی۔ جمال خان سے وابستہ ہونا میرا اپنا فیصلہ تھا۔ میں نے مزدوری کر کے طویل ریاضتوں کے بدلے کچھ حاصل کرنے کی بجائے شارٹ کٹ کے ذریعے اپنی خواہشوں کی تکمیل کو ترجیح دی۔ پھر اب اتنی جلدی 1 سال سے بھی کم عرصے میں گھبرانے کیوں لگی ہوں؟ یہ بڑا لمبا سفر ہے آئینہ، بہت لمبا اور کڑا۔ کب تک اپنی فطری تقاضوں سے منہ موڑے اپنے ہی کاندھوں پر اپنی سجی سنوری لاش اٹھا کر چلتی رہوں گی؟ دل سے آواز آئی۔ جمال خان نے مجھے مالی آسودگی اور معاشی خوشحالی تو دے دی تھی، مگر میرے اندر کی پیاس ان کی کھوکھلی رفاقت نے اور بڑھا دی تھی۔ میرے عمر کے تقاضے مجھے بے چین کرتے۔ کوئی تو ہو جو میری ایک نگاہ کرم کو حاصل حیات جانے، میری ایک ذرا سی مسکان کے لیے سب کچھ وارنے پر تیار ہو، جو میرے ایک ایک نقش کی سحرکاریاں بیان کرنے میں پہروں بتا دے۔ مگر جمال خان کے لیے تو میں ایک خریدی ہوئی چیز تھی، مجھ سے التفات جتانا وہ ضروری نہ سمجھتے تھے، اور نویل کا اس طرح اپنے پیچھے خوار ہونا مجھے اچھا لگنے لگا۔ میرے انجانے جذبے تسکین پانے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد، جمال کے آنے کے بعد، حالات کیا رخ بدلیں گے۔ نویل اسی طرح میرے ارد گرد منڈلاتا رہے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اگر میں نے خود کو کنٹرول نہ کیا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی، اس لیے خود کو سختی سے جکڑے ہوئے تھی۔ مگر اس شخص کا کیا کروں جو ہر صبح میرے رات بھر کے بنائے گئے حفاظتی قلعوں کو سر کر لیتا؟ میں نے اسے 2 ٹوک گفتگو کا فیصلہ کر لیا۔
2 دن سے میں دانستہ رات کو واک کے لیے نہیں نکل رہی تھی، مگر اب یہ ارادہ باندھتے ہی میں نے بال سمیٹے، کپڑوں کی شکنیں درست کرتی ہوئی واک کے لیے نکل گئی کہ واک کے لیے میرا مخصوص ٹائم یہی تھا۔ حسب توقع میری بلڈنگ کا گیٹ عبور کر کے مین روڈ پر آتے ہی نہ جانے کس کونے سے وہ نمودار ہو گیا اور میرے ساتھ قدم بقدم چلنے لگا۔ ہائے، کل سے کہاں؟ تم چاہتے کیا ہو مسٹر؟ میں نے بات مکمل نہ کرنے دی اسے۔ کیوں ایک عذاب کی صورت مجھ پر مسلط ہو گئے ہو؟ جب میں تم سے واقفیت نہیں بڑھانا چاہتی تو تم کیوں خواہ مخواہ بہانے سے مجھ سے راہ و رسم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ کہ اب تک تمہیں اندازہ نہیں ہو پایا کہ میں اپنے نزدیک تمہاری موجودگی سخت ناپسند کرتی ہوں؟ تمہاری بے سروپا گفتگو مجھے زہر لگتی ہے۔ تیز تیز قدموں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے مقدور بھر سخت الفاظ استعمال کیے، مگر وہ اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا، یوں مسکراتا رہا جیسے کسی نادان بچے کی میٹھی میٹھی باتوں پر کوئی پیار بھرے انداز میں مسکرا اٹھتا ہے۔ میں جل کر رہ گئی۔ کیا میں آپ کا ذاتی نام پوچھ سکتا ہوں مسز جمال؟ صاف ظاہر تھا میرے اب تک کے کہے کا اس پر رتی بھر اثر نہیں ہوا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اتنے دنوں میں اب اسے میرا نام پوچھنے کا خیال آیا تھا اور میں جانتی تھی اپنے سوال کا جواب پائے بغیر وہ میری ایک نہیں سنے گا۔ آئینہ، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں جانتا تھا۔ وہ محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلانے لگا۔ میں جانتا تھا تمہارا نام کچھ ایسا ہی ہوگا۔ میں جان گیا تھا جب میں نے سفید پردوں کی لہراتی موجوں پر تمہارا چھن چھن کر منعکس ہوتا پرنور سراپا دیکھا تھا۔ تب وہ کھو سا گیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا تھا آئینہ؟ وہ براہ راست میری آنکھوں میں جھانکا تو میں نے سٹ پٹا کر نظریں چرا لیں۔ میں اسے جواب طلبی کرنے آئی تھی، مگر اس نے مجھ سے ہی سوال کر ڈالا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں صاف مکر گئی۔ تم نے کیا ہے آئینہ، تم نے وہ جادو کیا ہے۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ وہ منظر دکھا کر مجھے سحر زدہ کرو؟ میں اس سحر سے نہیں نکل پا رہا۔ کیسا سحر؟ میں جھنجھلا گئی۔ کیا پتہ تھا بغیر کسی مقصد کے کی گئی بے تکی حرکت یوں گلے پڑ جائے گی۔ جانتی ہو، ایک بار میں جھیل سیف الملوک گیا تھا۔ مجھ سے کسی نے کہا رات کو اس جھیل پر پریاں رقص کرنے آتی ہیں۔ میں بہت ہنسا۔ آج کے دور میں بھی لوگ پریوں اور حوروں کی دید کی آس لگائے بیٹھے ہیں، مگر جب میں نے خود رات کو اس جھیل کا نظارہ کیا تو میں مبہوت ہو کر رہ گیا۔ سونے چاندی کی تاروں کا جال سا بچھا تھا جھیل کے ساکن سطح پر، اس پر ہلکورے لیتا چاند انگلی سے ذرا سا چھو کے سرد پانی کو چھیڑو تو کسمسا کے لہریں سی بنا جاتا، اور ان لہروں میں پورے چاند کی چاندی کرن کرن پھیل جاتی۔ ایسا لگتا جیسے پریوں کے غول رقص کر رہے ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید ہی اس سے حسین منظر میں نے کبھی زندگی میں دوبارہ دیکھ پاؤں گا، مگر اس شام ڈھلتے سورج اور ابھرتے چاند کی ملاقات کے وقت مدھم ہوتی روشنی میں نازک پردوں پر تمہارا عکس، جیسے کسی دیوار پر ٹمٹماتے ہوئے دیے کی تھر تھرائی لو کا عکس۔ میں اس لو سے لو لگا بیٹھا ہوں آئینہ۔ وہ میرے سحر میں گرفتار ہونے کا اعتراف کر رہا تھا اور میں اس کی باتوں کے سحر میں کھوئی اپنی روٹین کے ایریا سے خاصی دور نکل آئی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں چونکی۔ اس طرف سڑک ختم ہونے والی تھی، کچھ دور کچی آبادیاں تھیں، درمیان میں ویران اور سنسان رستہ۔ یہاں ٹریفک، آبادی اور سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث روشنی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں فوراً واپس جانے کے لیے پلٹی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئیں؟ میں آگے نہیں جا سکتی، یہ رستہ انجان ہے میرے لیے، اور انجان رستے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے زومینی بات کی۔ مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ تم پر کیسے اعتبار کر لوں جو ایک شادی شدہ عورت پر ڈورے ڈالنے سے بھی نہیں ہچکچاتا؟ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ تم یہ کہہ سکتی ہو، بلکہ ڈورے ڈالنے کی بجائے جال پھینکنا جیسے الفاظ بھی استعمال کر سکتی ہو، مگر پہلے مجھے یہ بتاؤ، کیا جیتے جاگتے انسان بھی کوئی اسٹور میں پڑی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پسند کرنے سے پہلے انہیں ٹھونک بجا کر پرکھا جائے، ان کا لیبل اور برانڈ جانچا جائے؟ تم نے جس لمحے مجھے اپنا اسیر کیا، میں نہیں جانتا تھا تم پر مسز جمال کا لیبل لگ چکا ہے۔ اب کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں اپنی پسندیدہ ہستی کو حاصل کرنے کی ایک کوشش ہی کر لوں؟ میں تمہیں کسی سے چھین کر نہیں لے جا رہا، نہ ہی زبردستی اغوا کر رہا ہوں، میں تمہیں مجبور بھی نہیں کر رہا، مگر میں کوشش تو کر سکتا ہوں تمہیں اپنی جانب مائل کرنے کی۔ خود کو آزمانا میرا حق ہے، اور خاص طور پر یہ جاننے کے بعد کہ تمہیں اپنے شوہر سے محبت نہیں۔ میں زور سے چونکی۔ کیا کہا تم نے؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ محبت کرنے والی عورت ڈھہ جاتی ہے، وہ اپنا سب کچھ اپنے شوہر یا محبوب کو دے دیتی ہے، ہر جذبہ، ہر تمنا، ہر ارمان اپنے پاس کچھ نہیں رکھتی۔ عورت کی محبت ایسی ہوتی ہے، سر تاپا بھگو دینے والی۔
شرابور کر دینے والی، جبکہ لبریز، لبالب، امڑنے کو بے چین، چھلکنے کو بےتاب نظر آتی ہو تم۔ ایسا لگتا ہے تمہارے جذبوں کی ایک چینٹ بھی اب تک کسی پر نہ پڑی ہوگی۔ یقیناً وہ شخص جو تمہارا دعوے دار ہے اس قابل ہی نہ ہوگا کہ تم اس سے محبت کرتی۔ جمال خان اس قابل ہو یا نہ ہو، وہ اگر میرے پیار کا تمنائی ہوتا تو میں ضرور اس پر اپنی تمام محبت نچھاور کرتی۔ بات یہ نہیں کہ مجھے اس سے محبت نہ ہو سکی، بات صرف اتنی ہے کہ اسے میری محبت کی طلب ہی نہیں۔ میں سر جھکائے کھوس ہی گئی۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ کچھ نہیں۔ سوچ رہی ہوں تم مرد عورتوں کے بارے میں کتنے الٹے سیدھے اندازے لگاتے رہتے ہو۔ کوئی بھی مرد خود اپنے بارے میں ٹھیک سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عورت کے دل کی بات بھلا کیا جانے گا؟ اپنے اپارٹمنٹ کے نزدیک آتے ہوئے میں نے کہا، تم ہوا میں تیر چلاتے رہے ہو نویل، میرے پیچھے آنا بے مقصد ہے۔ میں تمہاری لفاظی کے جال میں نہیں آنے والی۔ خدا کے واسطے خود کو آزمانا چھوڑ دو، اور مجھے بھی۔ میں نے بر وقت آواز اور لہجے کو کمزور ہونے سے بچایا اور پیچھے پلٹ کر دیکھے بغیر آگے بڑھائی۔ کوشش کے باوجود میں بات کو حتمی انداز میں ختم نہ کر سکی تھی اور اس کی گفتگو کے سحر میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھو جانے پر خود سے جھنجھلا رہی تھی۔ مجھے فکر یہ بھی تھی کہ جمال خان کے آنے سے پہلے اگر میں نے نویل کو خود سے مکمل طور پر مایوس نہ کیا تو کیا ہوگا، کیونکہ اس کی باتوں کا نشہ کچھ ایسے سر چڑھ کر بولنے لگا تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے خود سے بھی بیگانہ ہو جاتی تھی۔ جمال خان میری ذرا سی بے توجہی برداشت نہیں کر پاتے، کجا کہ میری خود فراموشی ان کی گھاگ نگاہوں سے اوجھل رہ پاتی۔ یوں بھی میں ہارنا نہیں چاہتی تھی اپنے دل کے ہاتھوں۔ اس دل نے مجھے زندگی کے ہر موڑ پر پچھاڑ ڈالا تھا۔ اپنی طاقتور خواہشوں کے زور پر میں نے ہر بار اپنی تمناؤں کے آگے ہار مان کر سر جھکا لیا۔ اپنے اس لاڈلے اور خود سر ضدی دل کی ہمکتی فرمائشوں پر پہلے ہی اتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی، مگر بدلے میں دل نے کیا دیا؟ پہلے سے بھی بڑھ کر بے چینی۔ ذرا صبر نہیں اس میں، ہر بار انہونی ہی چاہتا ہے۔ کب تک اس کے اشاروں پر ناچوں؟ مجھے اس کی ضد توڑنا ہی ہوگی، اس سے پہلے کہ یہ مجھے توڑ پھوڑ ڈالے۔ مجھے نویل سے پھر بات کرنی ہوگی، اور میں نے اس سے ایک بار پھر آخری بار بات کرنے کا مصمم فیصلہ کر لیا۔ اس بار میں اسے لفظوں کے جال بننے نہیں دوں گی، اس سے پہلے ہی اس کی خوش فہمیوں کے محل چکنا چور کر دوں گی، اس طرح کہ وہ دوبارہ میرے رستے میں نہ آئے۔ یہ ارادہ باندھتے ہی میرے دل نے پرزور احتجاج کے طور پہ ایک بار تو اپنی دھڑکن ہی سلب کر لی۔ ٹرن ٹرن، فون کی چوتھی پانچویں بیل پر میں نے بے دلی سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، نویل سپیکنگ۔ اس کا فون آنا میرے لیے غیر متوقع تو تھا، مگر باعث حیرت نہیں، کیونکہ آج کل کسی کا فون نمبر معلوم کر لینا کیا مشکل ہے، خصوصاً ایڈریس معلوم ہونے کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس احساس نے بیان گھیرا کہ اب میں اپنے گھر کی چار دیواری میں اس کے کسی وار سے محفوظ نہیں۔ پلیز کچھ مت کہنا، صرف میری بات سنو۔ اس کی مدھم ہوتی آواز ایک سرگوشی کی طرح میرے کانوں سے ٹکرائی اور میرے کان کی لوئیں برف ہو گئیں۔ میں نے بہت سوچا، بہت غور کیا تمہاری بات پر، مگر مجھے یقین نہیں آتا کہ میں سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے تمہاری آنکھوں میں بلاوے پکارتے دکھائی دیتے ہیں، اور تم کہتی ہو کہ… اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لیں۔ اوف، یہ آنکھیں! خیر، اگر تم کہتی ہو تو میں دل کو سمجھا لیتا ہوں، لیکن مجھے ایک بار، صرف ایک بار اور خود کو آزما لینے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں پھر تم جو کہو گی مان لوں گا۔ گویا وہ وقت آ گیا۔ کہو، میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں تم کل مجھ سے ملو، میرے اپنے گھر پر۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ پلیز، صرف ایک بار، بس کچھ دیر کے لیے تم جانا چاہو گی تو میں روکوں گا نہیں، بلکہ تمہارے جانے کے بعد کبھی تمہارے رستے میں نہیں آؤں گا، اور اگر پھر میں تمہیں واپس جانے بھی نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو میں ڈر گئی۔ ہرگز نہیں، میں کبھی وہاں نہیں آؤں گی۔ تم یہ بات سمجھ کیوں نہیں لیتے کہ مجھے تم میں ذرا برابر دلچسپی نہیں؟ دیکھو، تمہیں وہاں آنا ہوگا، چاہے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح۔ میں نے کہا نا کہ سب کچھ تمہاری مرضی پر ہوگا۔ میں کل تمہارا ہر فیصلہ دل و جان سے قبول کر لوں گا۔ بس ایک بار تو میرے گھر میں قدم رکھو۔ یوں تو اس دل کو بڑا سہارا دیا ہے، اس امید نے کہ دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ لیکن اگر بالفرض میں یہ آخری امید بھی ہار گیا تو بھی ایک بار تو تمہارے وجود کو اس گھر میں محسوس کر سکوں گا۔ یوں سمجھو یہ زیادہ راہ ہوگا میرے لیے باقی ماندہ حیات کاٹنے کے لیے۔ اس سر پھرے کی ہر بات نرالی تھی، ہر من تک جدا تھی۔ میں نے ہار کر ہاں کہہ دی اور ایڈریس نوٹ کر لیا۔ جس مسئلے کو سلجھانے کے لیے میں پچھلے کئی دنوں سے بے چین تھی، اب اس کے فیصلے کا وقت آ گیا تو دل انجانے بوجھ سے دبنے لگا۔ میں چاہتی تو سرے سے کل وہاں نہ جاتی، لیکن یہ کوئی حل نہیں تھا، بلکہ میرا یہ عمل اس بات کو مزید بڑھانے کا سبب بنے گا، اور اگر میں چاہوں تو کل اس کی تمام خوش فہمیوں کو، امیدوں کو چٹکی میں اڑا سکتی ہوں۔
جیسا کہ ابھی کچھ دیر قبل میں نے ارادہ کیا تھا، اور اگر میں چاہوں تو میں وہ ہاتھ تھام کر قوس و قزح کے سفر پر نکل سکتی ہوں، اس تھکی تھکی بیزار زندگی سے دور جہاں میرا وجود ایک شخص کی مٹھی میں بند ہے۔ اور مما، ولید، ماریا، یہ تینوں وجود بھی تو میرے ساتھ بندھے ہیں۔ مجھے حقیقتیں لرزانے لگیں۔ جس مقصد کے تحت اپنے نو عمر خوابوں کو رنگ پکڑنے سے پہلے ہی بیچ ڈالا تھا، وہ منزل تو ابھی 1000 قدم دور ہے۔ کم از کم 5-6 سال تو ولید کی تعلیم مکمل ہونے میں لگیں گے، اور ماریا کی شادی بھی میں جس طرح کے گھرانے میں کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے بھی ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ میرے پاس ہے ہی کیا؟ یہ سب آسائشات مراد تو صرف مسز جمال کے لیے ہیں۔ یہ حیثیت چھن گئی تو سمجھو سب چھن گیا۔ کم از کم اس وقت تک تو مجھے یہ انچاہی زندگی جینا ہی ہے، جب تک… کب تک؟ آخر کب تک؟ دل میں سوال گونجنے لگے۔ کب تک تم پتھروں میں سے خوشبو پھوٹنے کا انتظار کرو گی آئینہ؟ ماریا بھی بیاہ کر اپنے گھر میں چلی جائے گی، ولید بھی کچھ بن جائے گا، مما کب تک تمہارا ساتھ دیں گی؟ تم اپنی زندگی کے یہ سنہرے سال گزار لوگی تو تمہیں احساس ہوگا کہ جمال خان تو تم سے اب بھی صدیوں کے فاصلے پر کھڑا ہے، اور تب تم وقت کی جس منزل پر ہوگی، تب شاید کوئی تمہاری آنکھوں میں شہد کی مٹھاس اور تمہارے سراپے میں سیف الملوک کی لہروں کا تلاطم ڈھونڈنے والا نہیں رہے گا۔ مجھے نویل کے ساتھ گزارے وہ چند لمحے پھر سے جکڑنے لگے۔ وہ مدھم مدھم سر، وہ 1.5 فٹ کے فاصلے سے بھی لو دیتا انچھوا سا لمس، وہ قطرہ قطرہ دل میں جذب ہوتی باتیں، وہ کبھی سہلاتی کبھی تھپ تھپاتی نگاہیں۔ میں بے چین ہو گئی۔ اس کا ساتھ میرے اضطراب کو کم کر دیتا تھا، میرے سینے میں بھڑکتے الاؤ کو سرد کرنے لگتا تھا۔ میں جو جمال خان کے حوالے سے اپنی مادی خواہشات کی پورا ہونے پر مسرور تھی، اس کے آنے سے پھر سے نئے جذبوں کے خواب بننے لگی تھی۔ کل کا دن نہ جانے کیا رنگ دکھلائے، مجھے خود ہی اپنے لیے رستہ چننا ہے۔ یا تو جمال خان کے ساتھ نوٹوں کی خوشبو سونگھتے زندگی گزارنی ہے، یا پھر نویل کا ہاتھ تھام کر اس قید سے آزاد ہو جانا ہے۔ اور میں نے فیصلہ کر لیا۔ گیٹ کیپر کو شاید پہلے سے ہدایت کی گئی تھی، میرے ایک ہی ہارن پر اس نے بغیر کسی پوچھ گچھ کے گیٹ کھول دیا۔ کوریڈور میں کھڑی ایک ملازمہ بھی گویا میری منتظر تھی۔ اس کی رہنمائی میں ایک سجے سجائے لیونگ روم میں پہنچی، اب تک جیسے میں ایک ٹرانس کے عالم میں تھی۔ صاحب آتے ہیں، وہ کہہ کر مڑے تو میں نے خود کو سامنے پڑے صوفے پر گرا لیا۔ اب تک میں خود کو تیار نہ کر پائی تھی اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے، اور کوئی لمحہ جاتا تھا کہ وہ میرے سامنے موجود ہوگا۔ میں اپنی ہمت مجتمع کرنے لگی اور اس شدید گھبراہٹ کے عالم سے خود کو نکالنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر کمرے کی آرائش کا جائزہ لینے لگی، اور پھر اس کے اندر داخل ہوتی ہی اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر ہی شروع ہو گئی۔ لیجیے مسٹر نویل، میں وعدے کے مطابق ٹھیک 12 بجے یہاں موجود ہوں، لیکن سب سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتی ہوں کہ میری یہاں موجودگی آپ کی خواہش کے نتیجے میں نہیں۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں آپ پر کہ مجھے آپ کا سامنا کرنے میں بالکل کوئی پریشانی نہیں، جیسا کہ آپ کا خیال ہوگا کہ یہاں آ کر میں کمزور پڑ جاؤں گی اور آپ اپنے من چاہے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ نہیں مسٹر نویل، میں کوئی کمزور کردار عورت نہیں جو اپنی محروم شخصیت سے بچنے کے لیے چور دروازے تلاش کرتی پھرے۔ میں مسز جمال خان ہوں اور مجھے اپنی یہ مضبوط حیثیت اور حوالہ بے حد عزیز ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، آج آپ کچھ نہیں بولیں گے۔ پہلے ہی میں نے محض مروت میں آ کر آپ کو بولنے کے جو چند مواقع دیے، ان سے آپ نے اپنی مرضی کے نتائج اخذ کر لیے، اور یہ فرض کر بیٹھے کہ آپ سے بار بار ٹکرانے میں میری کوئی شعوری کوشش تھی، حالانکہ یہ محض اتفاق تھا۔ آپ نے یہ تصور کر لیا کہ دیگر خوشحال شوہروں کی بے اعتنائی کے شکار بیگمات کی طرح میں بھی کسی پارٹ ٹائم لور کی تلاش میں ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرض کر لیا کہ میں اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی۔ آپ کے میرے بارے میں لگائے گئے تمام تر اندازے غلط تھے۔ آپ نے صرف میرے اور جمال کے درمیان موجود عمر کے فرق کو مد نظر رکھا، کیونکہ یہ نظر آتا ہے آپ میری اور جمال کی محبت اور انڈرسٹینڈنگ تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آج کے دن آپ کو میرا ہر فیصلہ قبول ہوگا، تو سنیے، آج کے بعد میرے راستے میں آنے کی، مجھے ورغلانے کی اور مجھے پریشان کرنے کی ہرگز کوشش مت کرنا، انڈرسٹینڈ؟ میں نے تنبیہ انداز میں انگلی کھڑی کر کے اسے تیوروں سے گھورا۔ وہ بے حد خجل نظر آ رہا تھا۔ ماتھے سے چھوٹا پسینہ اور جھکی ہوئی شرمندہ نظریں میری چھٹی حس کی تصدیق کر رہی تھیں۔ معاف کیجیے گا مسز جمال، یقیناً میں خوش فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آج کے بعد آپ سے یہ توقع نہیں رکھوں گا کہ آپ بھی میرے بارے میں ایسے جذبات رکھیں، مگر دوستی کا رشتہ تو قائم ہو سکتا ہے نا؟ اس نے پینترا بدلا۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، مجھے خود پر پورا اعتماد ہے، مگر میں کسی ایسے شخص سے دوستی کی توقع کیسے رکھ سکتی ہوں جس نے کبھی مجھ سے غلط خواہشات باندھی ہوں؟ یوں بھی میں جمال سے بددیانتی نہیں کر سکتی، وہ میرے شوہر ہیں اور مجھے بے حد عزیز ہیں۔
میں نے زور دے کر کہا۔ میں کسی ایسے تعلق کی بنیاد افورڈ نہیں کر سکتی جس کے نتیجے میں میری ازدواجی زندگی متاثر ہو۔ شادی شدہ عورتوں کو راہ سے بھٹکانے والے قطعی قابل اعتبار نہیں ہو سکتے۔ کیوں ینگ مین؟ ہار گیا نا تمہارا تجزیہ اور جیت گیا ہمارا تجربہ۔ بغلی دروازہ جو آدھا کھلا تھا اس کی اور سے جمال خان مسرور سے سامنے آئے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھے گئی۔ میری حالت سے بے خبر وہ بے حد شاداں اور فرحاں لگ رہے تھے، جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ نویل کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے حسب عادت خود کو سراہنے لگے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ارے میری تو ایک نگاہی بندے کو اندر باہر سے پرکھ لیتی ہے۔ میں تو… بات کرتے کرتے وہ دونوں مجھے تو فراموشی کر چکے تھے جو کمرے کے بیچوں بیچ بے جان سنگی مورتی کی طرح ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہی تھی۔ یس گرینڈ پا، مائی ایور گرین گرینڈ پا، آپ یہ چیلنج جیت گئے۔ چیلنج؟ تو کیا میں اتنی بے وقت ہو گئی کہ تاش کے پتوں کی طرح مجھے بھی بازی کھیلنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا؟ میرے اندر دھواں بھرنے لگا اور میں الٹے قدموں پلٹی۔ سرپٹ باہر کی طرف بھاگتے ہوئے مجھے ان کی آواز آئی، آئینہ رکو رکو آئینہ۔ کار کا دروازہ کھول کر میں اندر بیٹھی رہی تھی کہ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا، ہاتھ سے چابی چھین کر دوسری جانب لا کر دھکیل کر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کیسے بیہیو کر رہی ہو؟ کچھ دیر رک کر بات کو سمجھنا تو تھا۔ انہوں نے گاڑی بنگلے سے نکال کر سڑک پر ڈال لی۔ اور کیا باقی رہ گیا تھا سمجھنے کو؟ آپ کو مجھ پر اتنی بے اعتباری تھی کہ مجھے آزمانے کو اتنا بڑا گیم کھیلا؟ میں نے سلگ کر کہا، کوئی گیم نہیں کھیلا میں نے، اور نہ ہی تمہارے کردار پر کوئی شک تھا مجھے۔ یہ تو بس آج کل کے بچے، اور پھر یہ نویل تو ویسے بھی باتوں باتوں میں انسانوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی راہ پر لے آتا ہے۔ میں نے گھبرا کر پہلو بدلا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، میں اپنی زندگی بھرپور جینا چاہتا ہوں، مگر ان بچوں کو نہ جانے کیا پرابلمس ہیں۔ کون سا عدم تحفظ کا احساس جاگ اٹھا اچانک۔ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میری اس شادی نے ان کی زندگی میں کھلبلی مچا دی ہے۔ وہ شاید یہ توقع نہیں کر پا رہے تھے کہ میں 2 تلخ تجربوں کے بعد ایک بار پھر یہ رسک لوں گا۔ میری بیٹیاں، بیٹے، داماد، حتیٰ کہ پوتے پوتیاں بھی مجھے سمجھانے چلے آ رہے تھے۔ تنگ آ کر میں نے انہیں دھمکا دیا کہ اگر وہ اس طرح بار بار میری پرسنل لائف میں دخل دیں گے تو میں انہیں ہی اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔ بس پھر یہ نویل، میرا بڑا پوتا، بڑے دعوے سے بولا کہ جس عورت کے لیے آپ پورے خاندان کو جھٹلا رہے ہیں اسے محض ایک جھٹکے سے میں آپ سے الگ کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا آئینہ، مجھے، اپنے دادا کو۔ انہوں نے گردن گھما کر پہلی بار مجھے دیکھا۔ مجھے تم پر اعتماد تھا، تبھی اس کا چیلنج قبول کرتے ہوئے تمہیں یہاں چھوڑ کر آسٹریلیا چلا گیا۔ کل شام کو پاکستان پہنچا تو اس نے مجھے فلیٹ جانے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ آج تمہاری اصلیت مجھ پر کھولے گا۔ وہ ذرا رکے۔ سچ پوچھو تو تمہارے آنے تک کئی بار میں یہ سوچ کر لرزا کہ اگر تم میری اپنے بچوں کے سامنے کیا عزت رہ جائے گی۔ میں نے گیئر پر رکھے ان کے ہاتھ پر اپنی نم ہتھیلی رکھ دی۔ وہ مسکرائے۔ میں جانتا تھا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، آج یقین بھی ہو گیا۔ اور آپ؟ میں نے بے آواز نگاہوں سے پوچھا۔ مجھے یہ یقین کون دلائے گا؟ مگر وہ موبائل پر آفس سیکرٹری کو خاص ہدایات دینے میں مصروف ہو گئے۔ میرے حوالے سے اگر کوئی خوف آپ کے دل میں آیا بھی جمال، تو صرف یہ کہ میری بے وفائی کے بعد آپ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا میرے جانے کا، مجھے کھو دینے کا کوئی ڈر نہ تھا آپ کو؟ میری سماعتیں ہمیشہ کی طرح پھر کسی نرم لہجے اور پھول سے لفظوں کی آس میں ترستی رہ گئیں۔ میں نے تھک کر سیٹ کی پشت سے ٹیک کر آنکھیں موند لیں۔ تھکن نے پھر سے ہاتھوں میں ہاتھ دے لیا۔ مجھے تم پر اعتماد تھا، جمال خان کے کہے الفاظ ذہن میں گونجے تو میں ایک انہونی کے خوف سے لرز گئی۔ تمہیں کیا معلوم جمال خان، میں کیا کرنے چلی تھی؟ میں نے خود سے چپکے سے اعتراف کیا۔ میں جو جمال خان سے گلہ کر رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں، خود یہ بازی لگانے پر احتجاج کر رہی تھی، خود اپنے ساتھ کیا کرنے چلی تھی؟ آپ اپنے کو داؤ پر لگا رہی تھی۔ خدا جانے میں نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا تھا کہ کون سی طلب مجھے وہاں کھینچ کے لے گئی تھی۔ غالباً کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کبھی سیدھا راستہ نہیں پکڑتی، اسے تنگ پگڈنڈی پتھریلے مقامات سے گزرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہاں، مجھے یہ اعتراف کر لینے دو خود سے کہ میں سرے راہ ملنے والے ایک اجنبی کی باتوں میں آ گئی تھی۔ جن بہن بھائیوں کی محبت میں زندگی کا سب سے کڑا فیصلہ کر چکی تھی، وہی اب پاؤں سے لپٹی بیڑیاں لگنے لگے تھے۔ میں نے اپنے پاس موجود چند لاکھ کے زیورات اور جمع شدہ کچھ نقد رقم مما کے حوالے کر کے خالی ہاتھ اپنا دامن دل نویل کے پیار سے بھرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نہ جانے اندھے جذبات کی کس تندور میں بہہ کر میں یہ عاقبت نا اندیش فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ وہ تو اس کے انتظار میں لیونگ روم میں نظریں دوڑاتے دوڑاتے جب مجھے وہ فریم شدہ تصویر نظر آئی تو میں جمال خان کے فیملی ممبرز کو محض نام کی حد تک جانتی ہوں،
مگر وہ آفس، وہ ٹیبل میرے دیکھے بھالے تھے۔ وہ 40-42 برس کا خوش پوش خوش شکل شخص انہی کی ٹیبل پر انہی کے سکروفر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پس منظر میں کھڑکی سے باہر حبیب بینک کی عمارت کا وہی رخ نظر آ رہا تھا جو اس دن پہلی بار ان کے آفس میں مجھے دکھائی دیا تھا۔ ٹیبل پر گندھارا آرٹ کا شاہکار وہ ننھی سی مورت بھی وہی تھی۔ اسی دن کی طرح اس تصویر میں بھی یہ مورتی پیپر ویٹ کی جگہ کاغذات پر دھری تھی۔ میں ٹھٹک گئی۔ نویل کی اسی اثنا میں اندر آ جانے سے مجھے مزید غور کرنے کی مہلت تو نہ مل سکی، مگر میری چھٹی حس نے مجھے یہ اشارہ دے دیا کہ جو چیز میرے مقدر میں نہیں وہ کبھی نہیں ملے گی۔ جو ہے اسے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ بھی دوسرے کمرے میں یہ گفتگو سن رہے ہوں گے، اور بازی پلٹ گئی۔ نہ جانے کس کے حق میں گئی، میرے یا جمال خان کے۔ پتہ نہیں اچھا ہوا یا برا ہوا۔ میں تو فی الحال کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی، سوائے اس کے کہ آنکھوں کو خوابوں کا ذائقہ مل گیا ہے، مگر تعبیر کا رزق اٹھ گیا ہے میرے نصیب سے۔ کیا یہ اچھا ہوتا نویل اگر تم یہ سوئے جذبات نہ چھیڑتے؟ میں سونے چاندی کے کھلونوں سے بہلی رہتی، ریشم اوڑھ کے سوئی رہتی۔ کیا یہ اچھا ہوتا جمال خان اگر تم میری وفا اور محبت پر ایمان نہ لے آتے، مجھے محبت دے نہیں سکتے تو میری محبت لینے سے بھی انکار کر دیتے؟ لیکن نہیں، یہ تم دونوں نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ جمال، تم نے جو مجھے اعتبار اور مان دیا ہے، اب اس کا حصار میں چاہتے ہوئے بھی نہ توڑ پاؤں گی کہ عورت پیار سے بھی پہلے عزت کو ترستی ہے، اور تم نے کم از کم وہ تو مجھے دے دی۔ اور نویل، تم نے میرے اندر کی جس آگ کو بھڑکایا ہے، بتاؤ میں کیسے اس کی تپش سے خود کو بچاؤں؟ اب تو اسی میں جھلسنا ہے تمام عمر۔ اور میرے خواب، میرے وہ خواب، کسی کے دل کی سرزمین فتح کرنے کی خواب، اپنا آپ منوانے کی خواب، کسی ہتھیلیوں میں دعا کی طرح بس جانے کی خواب، کسی کی آنکھ میں خوشی کے آنسوں کی طرح ٹھہر جانے کی خواب، کسی کے لبوں پر مسکان بن کے پھیلنے کی خواب۔ یہ سب خواب میں ہار گئی ہوں، سب ہار گئی ہوں۔ آنکھیں کھولو حسینہ۔ جمال خان کی آواز پر میں نے اپنے ہارے ہوئے منتشر وجود کو سمیٹا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے 2 آنسو گرا بیٹھی۔ ان کے مضبوط ہاتھوں نے میرا چہرہ تھام لیا اور غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں نے آج تک کسی سے ہار نہیں مانی، پھر اپنی اولاد سے کیسے ہار مان لیتا؟ جانتی ہو میری پرورش ایک مڈل کلاس ماں نے کی تھی۔ اس نے اپنے تمام اقدار میری روح کے ساتھ ہم بہن بھائیوں میں اتار دیے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر مصروفیت کے بعد بھی ہم میں سے کسی نے اپنے بزرگ ماں باپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ انہیں کسی خزانے کی طرح سنبھال کر رکھا۔ مرتے ہوئے ان کے چہروں پر ہمارے لیے دعائیں ٹھہر سی گئی تھیں، مگر میرے بچوں کی پرورش ایک صنعت کار کی بیٹی نے کی تھی۔ ان کی گھٹی میں وہ روایات و اقدار کی پاسداری نہ تھی۔ اس کلاس کے بچے آزاد رہتے ہیں، ماں باپ کو بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ مجھے ایسا ہی سہارا چاہیے تھا جیسا میرے باپ کے پاس مرتے دم تک تھا۔ میری ساری اولاد اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھی، مجھے دوسرا ہٹ چاہیے تھی، کوئی خیال رکھنے والا اپنا۔ اس لیے میں نے شادی کی۔ آزادی کے خود ساختہ اصولوں کے تحت میری اولاد مجھ پر پابندی لگانے کی مجاز نہ تھی، مگر تمام فیملی کی جانب سے مجھ پر یہ حد ضرور لگا دی گئی کہ میں کوئی اور اضافہ نہ کروں گا فیملی میں۔ اور پھر میرے پچھلے تجربے نے مجھے بھی کچھ محتاط کر دیا تھا۔ میں کسی ایسی عورت کو یہ حق نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر حاوی ہو، مگر تم مجھے توڑنے لگی تھی آئینہ، مجھ میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ہاں آئینہ، اور میرے رویے کی تبدیلی پتہ نہیں تم جان سکیں یا نہیں، مگر میرے بچوں نے بھانپ لی۔ تم ان کے مقابلے پہ آ کے نہ کھڑی ہو جاؤ، اس خوف سے وہ مجھے ورغلانے لگے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی کچھ ڈاماڈول ہو گیا تھا اپنے ارادوں میں۔ لیکن آئینہ، تم جیت گئیں۔ اس کڑے امتحان سے گزر کر تم نے مجھے جیت لیا ہے۔ وہ شاندار باوقار مرد پہلی بار کسی سے اپنی شکست کا اعتراف کر رہا تھا، اور وہ کسی میں تھی جو خود کو کسی بھی طرح کی جیت کے قابل نہ سمجھتی تھی، جو یہ مان بیٹھی تھی کہ اس نے سب کچھ ہار دیا تھا۔ اب اس فلیٹ میں تمہارا آخری دن ہے، سیڑھیاں چڑھتے انہوں نے کہا۔ پیکنگ کر لو، کل سے تم میرے بنگلے میں شفٹ ہو جاؤ گی۔ کل سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، تمام شرائط سے مبرا، خالص زندگی۔ تمام شرائط؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ جان گئے، مسکرا کر بولے، ہاں تمام شرائط۔ لاک میں چابی گھماتے میرے ہاتھ رک گئے۔ ہاں، آج کے بعد تمہیں میری بیوی ہونے کے تمام حقوق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ تمہاری ہر چیز تمہاری ہوگی اور میری بھی ہر چیز تمہاری۔ بس تم ایک تحفہ مجھے دینا ہوگا۔ مجھے ایک ایسی اولاد چاہیے جو نہ صرف ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کر دے، بلکہ اس میں تمہاری تربیت کی خوبیاں بھی موجود ہوں۔ دروازہ کھل گیا تھا، قسمت کا بھی اور کمرے کا بھی۔ میں پہلی بار بے ساختہ ان کی باہوں میں چھپ گئی۔ ان کے مہربان ہاتھ میرے شانے پر ٹھہر گئے اور میری پور میں محبت اترنے لگی۔
وہ محبت جس کی مجھے پیاس تھی، جس کی مجھے تڑپ تھی اور جس کے لیے میں خود کو نیلام کرنے چلی تھی، وہ تو میرے سامنے ہی تھی ہمیشہ سے، مگر میں نہ جانتی تھی کہ محبت کوئی شاخ سے لٹکتا پھل نہیں جسے ہاتھ بڑھا کر جب چاہا توڑ لیا۔ یہ تو دل کی بھول بھلائیوں میں چھپتی ہے اور پکارتی ہے، آؤ مجھے فتح کر لو۔ اچھا جی، اس ناول کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ بہت ہی میچیور، بہت ہی بولڈ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں ٹائپ کا ناول تھا، بہت ہی ڈفرینٹ ٹائپ کا ناول تھا۔ اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ پہلی بات تو یہ نکلتا ہے کہ پیسوں کے لیے شادی نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں پلس پوائنٹ ہے، اگر آپ کو کوئی پسند ہے، وہ اچھا انسان ہے اور کمپیٹیبل ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے، لیکن صرف پیسہ ہے یہ دیکھ کے شادی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایج کا ڈفرینس ہونا بھی بہت، اتنا زیادہ ڈفرینس بھی بہت میٹر کرتا ہے، اتنا ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے کسی کے لیے بھی، نہ ہی وہ ہسبینڈ کے لیے اچھا ہے نہ ہی وائف کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی غلط ہوتا ہے، کیونکہ ایج اور آپ کے جو اس میں اب ضروری نہیں کہ افسانے محبت یہ چیزیں، اس کی بات میں نہیں کہہ رہی، میں ویسے ہی نارمل بات کر رہی ہوں، آپ کے جو اندر آپ کا جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں، تو وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں چینجز آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شادی کسی سے بھی کر لیں مجھے ان باتوں کا نہیں پتہ، لیکن بس کوئی اچھا سا انسان ہو، کمپیٹیبل ہو۔ لیکن اب یہاں پر اس کی بھی بات ایک طرح سے اس نے بھی اچھا فیصلہ لیا تھا، کیونکہ اس کو اس ٹائم پہ یہ کافی پریکٹیکل ہو گئی تھی اور یہ دوسری چیزوں کو نہیں سوچ رہی تھی، اس نے صرف اپنے بہن بھائیوں کا سوچا، اپنی اماں کا سوچا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے شادی ویسے بھی کرنی ہے، اسی سے کر لیتی ہوں، کم از کم مجھے خواری تو نہیں کاٹنی پڑے گی، میں اتنے آفیسز میں دھکے نہیں کھاؤں گی۔ تو ایک سائڈ سے اس کو وہ چیز مل گئی کہ ہاں وہ بہت ساری مشقت سے بچ گئی اور اس کی فیملی کو سکون مل گیا۔ پھر لیکن جو دوسری ضروریات ہوتی ہیں وہ پھر رہ گئی، تو پھر اس کو عجیب فیل ہونے لگ گیا۔ اور وہ لڑکا، اب یہاں پر ہم اس کو جج کریں اگر لڑکی کو، تو لڑکی کتنی غلط ہے، ہسبینڈ تھا پھر بھی اس نے سوچا ابھی کیسے یہ وہ۔ دیکھیں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا، ہم انسان ہوتے ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کے اندر اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ ہم غلطیاں کر سکتے ہیں، ہم بہک سکتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہ مرد حضرات بھی بہک جاتے ہیں، ویسے ہی عورتیں کیوں نہیں بہک سکتی؟ ایسا کیسے؟ مطلب ٹھیک ہے، وہ آپ کیا فیل کر رہے ہو اور آپ کیا ایکشن لیتے ہو ان میں ڈفرینس ہے۔ فیل آپ کر رہے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایکسٹرا میریٹل افیئر چلانا چاہیے، اس بندے کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، وہ آپ کے اندر کی جو محرومیاں ہیں ان کو پورا کر رہا ہے، آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، کمپلیمنٹس دے رہا ہے، آپ کو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، آپ کا ہسبینڈ یہ سب نہیں کرتا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہو؟ آپ پھر بھی اس کے پاس جاتے ہو، آپ پھر بھی وہ سب کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ تو یہاں پر یہ صحیح اور غلط کے درمیان میں جھول رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ سب کرنے کو۔ تو یہاں پر لیکن وہ فیصلہ کر لیتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، ہمیں تو بعد میں فیصلے کا پتہ چلا تھا نا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ وہ اس کا ہسبینڈ، اس نے وہ اندازہ کر لیا تھا کہ وہ اس کا جانتا بوجھتا ہے۔ اللہ، اگر یہ جو اعتراف کر لیتی کہ ہاں میں تمہارے لیے سب چھوڑ آئی ہوں، اور وہ نوبیل تو اس کو خیر نہ ہی ملتا کیونکہ وہ تو تھا ہی فراڈ، اور وہ اس کا ہسبینڈ بھی دیکھ لیتا، اللہ۔ تو یار جو صحیح چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ بچا لیتی ہے، تو صحیح چیز کرنی چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور صحیح چیز کرنی چاہیے۔ ٹرسٹ میں بہت سی دفعہ بہت سے ایشوز ہو جاتے ہیں، تو آپ کا جو سچ بولا ہوا ہوتا ہے نا وہ آپ کو بچا لیتا ہے۔ ہاں جی، اور اس ٹائپ کے بہت سے ناولز میں نے پڑھے ہوئے ہیں ڈائجسٹ میں، ایسے نگہت عبداللہ کے کافی ناولز ہیں، فائزہ افتخار کے ایک اور ناول ہے سارے گلاب چن لینا سم تھنگ، سارے گلاب میرے ہیں، پتہ نہیں گلاب کیا تھا آگے پیچھے مجھے نہیں پتا۔ فائزہ افتخار کی پوری پلے لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو ان کی بہت ہی اچھی رائٹنگ ہے، اگر فنی لکھیں تو بندہ ہنس کے پاگل ہو جاتا ہے، اور اگر میچیور لکھیں تو اس کی تو الگ ہی بات ہے، ان کی رائٹنگ کا الگ ہی چام ہے یار، ان کو آپ ضرور پڑھیں، ان کے سارے ناولز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اب پھر ہم کون ہوتے ہیں صحیح غلط کی بات کرنے والے، لیکن اس نے چلو فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی تو یہ خود کو اتنا محفوظ رکھ رہی تھی، خود پہ کنٹرول کر رہی تھی، تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اس کا مل گیا، اس کا ریوارڈ مل گیا کہ اس کو اب ہسبینڈ ایز اے وائف ایکسیپٹ کر رہا ہے اور اس کو وہ مقام بھی دے رہا ہے نا۔ تو ہاں جی، آخری پیراگراف اچھا تھا۔
اور جی آپ بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے؟ پیسوں کے لیے شادی کرنی چاہیے؟ کس چیز کو دیکھ کر شادی کرنی چاہیے؟ کون سے فیکٹرز ہیں؟ سب کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں، ایسا ہو ویسا ہو، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو پیسہ از امپورٹنٹ، یس، لیکن اچھا ایک بات میں آپ کو، پتہ نہیں اب یہ باتیں میری بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور مجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جو میں نے ریسنٹلی ڈسکور کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا لڑکیاں، ٹھیک ہے میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں، ہم لڑکیاں کہتی ہیں کہ پیسوں کے لیے شادی تو خیر ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمارے بہت سے ارمان ہوتے ہیں، مڈل کلاس کی میں اگر بات کروں نا، تو ہمارے یہ ہوتے ہیں کہ چلو اپنے ابا اور بھائی کا اتنا خرچہ نہیں کرواتے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو ہم نا امیر بندے سے شادی کریں گے اور اچھے ایسے کپڑے لیں گے، ایسے ڈیزائنر کپڑے لیں گے، ایسے ہمارے جوتے ہوں گے، ایسے بیگز ہوں گے، ہم یہاں گھومنے پھرنے جائیں گے، ایسی ہماری لائف ہوگی، ہمارے گھر میں یہ کچھ ہوگا وہ کچھ ہوگا، تو وہ ہمارے مائنڈ میں نا ایک خاکہ سا بنا ہوا ہوتا ہے، اور پھر یہ جب خاکہ پورا کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر ہم انہی لوگوں کو پریفر کرتے ہیں جو یہ سب سہولیات دے سکیں، پھر ہم اس ٹائم پہ ایج وغیرہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ کس طرح سے ارننگ کر رہا ہے وہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس کا تجربہ وغیرہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو اس کا کریکٹر نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو بہت سی چیزیں ہم لوگ اسکپ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے امیر انسان، ٹھیک ہے، یہ میں لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں۔ اور دوسری سائڈ پہ اگر ہم مردوں کی بات کریں نا، تو بہت سے مرد اس لیے شادی کرتے ہیں کہ ان کا گھر سنبھالا جائے گا، وہ آئے گی، ان کو کھانا پکا کے دے گی، ان کے کام شام کر دے گی، وہ اگر نہیں بھی سوچتے تو ان کی اماں یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اگلی آئے گی تو ہمارا گھر سنبھالا جائے گا، ہمارا گھر سنبھال دے گی، ہمارے گھر کا خیال رکھے گی، میرے بیٹے کو سنبھالے گی، میں بوڑھی ہو رہی ہوں میرا سہارا بنے گی۔ تو یہ لڑکے کی سائڈ سوچ ہے اور ایک لڑکی کی سائڈ سوچ ہے، دونوں سوچیں بالکل غلط ہیں، بالکل غلط ہیں، کیونکہ اگر یہ سوچیں ملتی ہیں نا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، مجھے نا اتنا اچھا سے ایکسپلین کرنا نہیں آ رہا، پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصل مقصد تھا شادی کا وہ تو کہیں غائب ہو گیا نا، اس کو تو پھر کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اصل مقصد تھا ایمان مکمل ہو جانا، آپ ایک دوسرے کے فرینڈز بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنر بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کرنا، ہنسنا کھیلنا، اچھی اچھی میموریز بنانا، ایک فیملی بنانا، اپنی فیملی، وہ جو لڑکی اور لڑکا ہوتے ہیں ان کا الگ سے ایک گھر بن جاتا ہے، پھر وہ جو مرد کی فیملی ہوتی ہے اس کی مائیں بہنیں بھائی، جو لڑکی کے اماں ابا بہن بھائی، وہ پھر بہت ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، وہ دونوں مل کے اپنی فیملی بناتے ہیں، وہ ان کی پرائیورٹی ہو جانی چاہیے، اصل میں یہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر پھر بھی اپنی اپنی فیملیز کو جو پریفر کر رہے ہوتے ہیں، یہ لڑکی اپنی خواہشات کو پریفر کر رہی ہوتی ہے، میں نے شاپنگ کرنی ہے، میں نے کپڑے لینے ہیں، وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میری یہ چیز نہیں پوری ہوئی بھی، میرے کھانے میں یہ چیز زیادہ ہے، یہ چیز کم ہے، میں نے یہ کہا تھا یہ کیوں بنا ہوا ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ سارا کھلیاڑ کیا کہتے ہیں وہ یہ پیدا کرتی ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دونوں کی سوچ ہی غلط تھی نا، اس لیے وہ جو مین مقصد تھا وہ نہیں پورا ہو رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں سمجھا پائی ہوں کہ نہیں، لیکن یہ بات میرے مائنڈ میں تھی بہت عرصے سے، اور یہ میں دیکھ بھی رہی تھی اور میں آبزرو کر رہی تھی یہ بات کہ ایسا ہے، دونوں سائڈ سے یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، ہے نا؟ آپ کو نہیں لگتی یہ بات؟ خیر پتہ نہیں کیوں میں نے اتنی باتیں کر دی ہیں۔ اینی ویز اپنی جو بھی آپ کی رائے ہوتی ہے کامنٹ سیکشن میں بتایا کریں، میں آپ سب کے کامنٹس پڑھتی ہوں، رپلائی نہیں دیتی، پاسبل بھی نہیں ہوتا، لیکن میں سب کے کامنٹس ضرور پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اور پلے لسٹ آپ کو دکھا دوں گی میں یہاں پہ اوپر فائزہ افتخار کی، اس کو بھی ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا، رکھیں دعا میں یاد، اللہ حافظ۔